ذرا ایک سیکنڈ کے لیے تصور کریں، کل صبح جب سورج نکلے تو دنیا سے تمام اصول، تمام قانون اچانک غائب ہو چکے ہوں۔ مکمل آزادی۔ بالکل، کوئی عدالت نہ ہو، ٹریفک کے اشارے بند ہوں، پولیس کا وجود ہی مٹ چکا ہو، کوئی سماجی دباؤ یا شرم باقی نہ رہے، ہر انسان جو چاہے جس وقت چاہے کر سکتا ہو۔ بظاہر تو یہ مکمل آزادی کا ایک بہت خوبصورت خواب لگتا ہے نا؟ ہے نا؟ لیکن کیا واقعی یہ بے پناہ آزادی انسان کو خوشی دے گی؟ یا یہ چند ہی گھنٹوں میں ایک ایسی خوفناک تباہی بن جائے گی جس سے ہم سب بھاگنا چاہیں گے؟ یہی تو اصل سوال ہے۔ بالکل۔ تو مائنڈ ورس میں خوش آمدید۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں ہم انسان کے دماغ، جذبات اور کائنات کے رازوں کو ایک صاف، سادہ اور دلکش انداز میں سمجھتے ہیں۔ یہاں ہر بات علم بھی ہے، حیرت بھی اور سوچنے کا ایک نیا راستہ بھی۔ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ ہم کیوں سوچتے ہیں، کیسے محسوس کرتے ہیں اور دنیا دراصل کس اصول پر چلتی ہے، تو آپ بالکل صحیح جگہ پر آئے ہیں۔ ہماری اس ذہنی سفر میں شامل ہوں اور ہر دن خود کو ایک نئی نظر سے دیکھنا سیکھیں۔ لہٰذا ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ آج کے اس تفصیلی مطالعے میں ہم نفسیات کے بانی سگمنڈ فروئڈ کی شہرہ آفاق کتاب دی فیوچر آف این ایلیوژن پر بات کریں گے۔ یہ کتاب مذہب، انسانی تہذیب اور ہمارے لاشعور کے درمیان موجود اس پیچیدہ تعلق کو سمجھنے کے لیے ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتی ہے۔ بالکل، اور آج ہم اس کے ابتدائی حصوں پر بات کر رہے ہیں۔ جی، ہمارا بنیادی مقصد یہ کھوجنا ہے کہ انسان اور معاشرے کا رشتہ اتنا تلخ اور تنازعات سے بھرپور کیوں ہے۔ وہ کون سے پوشیدہ محرکات ہیں جو ہماری عظیم تہذیبوں کی بنیاد بھی ہیں اور ہمارے اندرونی غصے کی وجہ بھی؟ دیکھیں، وہ جو آزادی بمقابلہ تباہی کا خیال آپ نے شروع میں پیش کیا نا، وہ دراصل اس پوری کتاب کا مرکزی نقطہ ہے۔ اچھا۔ جی، فروئڈ کی تحقیق ہمیں ایک انتہائی بے چین کرنے والی حقیقت بتاتی ہے۔ ہم شعوری طور پر تو کہتے ہیں کہ ہمیں امن، قانون اور تہذیب پسند ہے، لیکن انسان کا لاشعور انہی اصولوں سے شدید نفرت کرتا ہے جو اسے محفوظ رکھتے ہیں۔ مطلب ہم اندر سے ان قوانین کو ناپسند کرتے ہیں۔ ایگزیکٹلی۔ انسان فطرتاً تہذیب کا کوئی پرستار نہیں ہے۔ وہ اپنی جنگلی، بے قابو آزادی اور محفوظ رہنے کی ضرورت کے درمیان ہر وقت ایک ذہنی جنگ لڑ رہا ہے، اور یہی کشمکش انسانی تہذیب کی اصل قیمت ہے۔ یہ بات تو واقعی سوچنے والی ہے، کیونکہ جب ہم تہذیب یا سویلائزیشن کا لفظ سنتے ہیں تو ہمارے ذہن میں فوراً اونچی عمارتیں، چوڑی سڑکیں، تیز رفتار انٹرنیٹ اور میڈیکل سائنس کا خیال آتا ہے۔ ہم اسے مادی ترقی سے جوڑتے ہیں۔ صحیح۔ لیکن فروئڈ کے اس نظریے کی روشنی میں تو تہذیب کی یہ تعریف بہت ادھوری سی لگتی ہے۔ یہ صرف ادھوری نہیں، بلکہ فروئڈ کے نزدیک یہ تہذیب کا کم اہم حصہ ہے۔ کم اہم؟ کیسے؟ میں بتاتی ہوں۔ وہ تہذیب کو دو حصوں میں تقسیم کرتا ہے۔ پہلا حصہ یقیناً وہ علم، ہنر اور ٹیکنالوجی ہے جس کے ذریعے انسان نے قدرت کو قابو کیا، جیسے زراعت، ادویات، تاکہ ہم بھوک اور موسموں سے بچ سکیں۔ بالکل، یہ تو بنیادی چیزیں ہیں۔ لیکن دوسرا اور سب سے اہم حصہ وہ ضوابط، قوانین اور پابندیاں ہیں جو انسانوں کے آپس کے تعلقات کو منظم کرتے ہیں۔ دیکھیں، انسان کا سب سے بڑا مسئلہ قدرت نہیں ہے، بلکہ دوسرا انسان ہے۔ ہاں، یہ تو بڑی گہری بات کر دی آپ نے۔ جی، اس لیے تہذیب کا اصل کام ٹیکنالوجی بنانا نہیں، بلکہ انسانی جبلتوں، یعنی جو ہماری بنیادی انسٹنکٹس ہیں نا، انہیں زنجیریں پہنانا ہے۔ اور یہیں پر فروئڈ کا وہ مشہور اور چونکا دینے والا دعویٰ سامنے آتا ہے کہ ہر انسان تہذیب کا دشمن ہے۔ بالکل، یہی وہ جملہ ہے۔ جب میں نے پہلی بار یہ پڑھا تو مجھے لگا کہ یہ ایک انتہائی مایوس کن اور شاید کچھ مبالغہ آمیز بات ہے۔ مطلب ایک سیکنڈ کے لیے سوچیں، ہم سب تہذیب کے دشمن کیسے ہو سکتے ہیں، جبکہ یہ تہذیب ہم انسانوں نے ہی تو مل کر بنائی ہے۔ کوئی بھی جنگل کے قانون میں واپس تھوڑی جانا چاہتا ہے۔ یہ ایک بہت منطقی تضاد لگتا ہے، لیکن فروئڈ اس کی ایک بڑی گہری نفسیاتی وجہ بیان کرتا ہے۔ دیکھیں، انسان کو اپنی بقا کے لیے دوسرے انسانوں کی ضرورت ہے۔ وہ اکیلا قدرت کا مقابلہ نہیں کر سکتا نا۔ صحیح۔ اس لیے وہ مجبوراً ایک معاشرہ بناتا ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ انسان بنیادی طور پر
کچھ ایسی خطرناک اور خود غرض جبلتیں لے کر پیدا ہوتا ہے جو کسی بھی کمیونٹی کو تباہ کر سکتی ہیں۔ معاشرے کو قائم رکھنے کے لیے فرد کو اپنی ان جبلتوں کی قربانی دینی پڑتی ہے۔ فرائڈ کہتا ہے کہ یہ تہذیب معاشرے کے دفاع کے لیے بنائی گئی ہے، لیکن کس کے خلاف؟ خود انفرادی انسان کی فطرت کے خلاف۔ کیا ہم اسے ایک انتہائی سخت ڈائٹ پلان کی طرح دیکھ سکتے ہیں؟ اچھا، وہ کیسے؟ مطلب ہم سب کو ایک صحت مند جسم چاہیے، جو یہاں ایک محفوظ اور پرامن معاشرے کی علامت ہے، لیکن اس نتیجے تک پہنچنے کے لیے ہمیں پزا، فاسٹ فوڈ اور میٹھے جیسی چیزوں کو چھوڑنا پڑتا ہے، بالکل، جو دراصل ہماری بنیادی اور لذیذ خواہشات ہیں۔ ہم صحت مند رہنا تو چاہتے ہیں، لیکن اس پابندی پر ہمیں شدید غصہ آتا ہے۔ وہ ڈائٹ پلان کی مثال اس حد تک تو درست ہے کہ اس میں قربانی شامل ہے، لیکن فرائڈ کے تصور کو سمجھنے کے لیے اس مثال کو تھوڑا اور گہرا کرنا ہوگا۔ بتائیے۔ تصور کریں کہ یہ ایک ایسا ڈائٹ پلان ہے جس میں آپ صرف پیزا کھانا نہیں چھوڑتے، بلکہ اگر آپ پیزا کھانے کا صرف سوچتے بھی ہیں تو آپ کو شدید ذہنی اذیت اور احساس جرم کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ارے واہ، یہ تو واقعی بہت سخت ہے۔ جی، یہاں فرائڈ دو اہم تصورات پیش کرتا ہے: کوئرژن یعنی جبر، اور انسٹنکچول ریننسیشن یعنی اپنی جبلتوں کو ترک کرنا۔ دیکھیں، تہذیب کوئی رضاکارانہ ڈائٹ پلان نہیں ہے۔ انسان اپنی مرضی سے اپنی خوشی کبھی نہیں چھوڑتا۔ بالکل، کوئی بھی خود کو تکلیف نہیں دینا چاہتا۔ اس لیے معاشرے کو یہ جبلتیں دبانے کے لیے جبر کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ لیکن یہ جبر کام کیسے کرتا ہے؟ مطلب ہم عام طور پر جبر کا مطلب تو پولیس یا جیل سمجھتے ہیں نا؟ تو یہ انسٹنکچول ریننسیشن یا جبلتوں کو ترک کرنے کا عمل روزمرہ کی سطح پر انسان کے ذہن کو کیسے متاثر کرتا ہے؟ ہم روز کن چیزوں کی قربانی دے رہے ہیں؟ یہاں فرائڈ ان جبلتوں کی فہرست پیش کرتا ہے جنہیں دبانا تہذیب کی سب سے پہلی شرط تھی، اور یہ سن کر آپ شاید حیران ہوں گے۔ اچھا، کون سی جبلتیں؟ ان میں غصے میں کسی کو مارنے یا قتل کرنے کی خواہش، محرمات سے تعلق یعنی انسیسٹ، اور آدم خوری یا کینیبلزم جیسی انتہائی تاریخ خواہشات شامل ہیں۔ ایک سیکنڈ، قتل، محرمات سے تعلق اور آدم خوری؟ بالکل۔ کیا واقعی ہزاروں سال کی تعلیم، اخلاقیات اور ارتقاء کے بعد بھی انسان ان خصلتوں سے بالاتر نہیں ہو سکا؟ یہ ماننا بہت مشکل ہے کہ آج کا ایک عام پڑھا لکھا دفتر جانے والا انسان اپنے اندر ایسی کوئی خواہشات رکھتا ہے۔ یہی نفسیاتی تجزیے کا وہ حصہ ہے جو انسان کے اس غرور کو توڑتا ہے کہ ہم مکمل طور پر مہذب ہو چکے ہیں۔ فرائڈ دلیل دیتا ہے کہ تہذیب کوئی جینیاتی تبدیلی نہیں ہے جو ہمارے خون میں شامل ہو گئی ہو۔ ہر پیدا ہونے والا بچہ آج بھی بالکل اسی طرح ایک غیر مہذب اور جبلتوں کے زیر اثر انسان کے طور پر پیدا ہوتا ہے جیسے ہزاروں سال پہلے پیدا ہوتا تھا۔ یعنی ہمیں ہر نسل کو دوبارہ سکھانا پڑتا ہے۔ ایگزیکٹلی، تہذیب کا یہ عمل ہر نسل کو بلکہ ہر فرد کو نئے سرے سے سیکھنا پڑتا ہے۔ اور اس کا ثبوت کیا ہے؟ ذرا روزمرہ کی زندگی پر غور کریں، ٹریفک جام میں پھنسے لوگوں کا غصہ دیکھیں۔ اوہ ہاں، وہاں تو لوگ ایک دوسرے کو مارنے پر تل جاتے ہیں۔ بالکل۔ یا پھر انٹرنیٹ پر سوشل میڈیا کی مثال لے لیں۔ جب انسان کو یہ یقین ہو جائے کہ اس کی شناخت چھپی ہوئی ہے اور اس پر کوئی قانون یا سماجی جبر یعنی کوئرژن لاگو نہیں ہوگا تو وہ کس طرح کی زبان استعمال کرتا ہے؟ یہ بات تو آپ نے بالکل صحیح کی۔ گالیاں، دھمکیاں، مطلب لوگ وہ سب کہہ دیتے ہیں جو وہ سامنے کبھی نہیں کہہ سکتے۔ جی، وہ نام نہاد تہذیب کا لبادہ چند سیکنڈ میں اتر جاتا ہے اور وہ قدیم حملہ آور جبلتیں پوری طاقت سے باہر آ جاتی ہیں۔ یہ تو ایک بہت ہی خوفناک منظر کشی ہے۔ یعنی ہم سب کے اندر ایک پریشر کوکر موجود ہے جسے تہذیب میں زبردستی بند کیا ہوا ہے۔ بہت زبردست تشبیہ دی آپ نے۔ اور فرائڈ کہتا ہے کہ جب یہ دبائی گئی خواہشات باہر نہیں نکل پاتی تو انسان کے اندر ایک مستقل محرومی یا جسے وہ پرائیویشن کہتا ہے پیدا ہو جاتی ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے، اور یہ پرائیویشن یا محرومی اس دشمنی کی اصل جڑ ہے جو انسان تہذیب سے محسوس کرتا ہے۔ جو خواہشات پوری نہیں ہوتی ان کی توانائی غائب نہیں ہوتی نا؟ صحیح، توانائی تو ختم نہیں ہوتی، وہ اپنا راستہ بدل لیتی ہے۔ جب جبر کے ذریعے ان جبلتوں کو روکا جاتا ہے اور ان کے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ملتا تو یہ توانائی نفسیاتی مسائل یعنی نیوروسس کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ تو انسان اندر سے بے چین رہنے لگتا ہے۔ جی،
بے چین، خوفزدہ اور غصے کا شکار رہنے لگتا ہے، اور یہی وہ مقام ہے جہاں یہ سمجھنا ضروری ہو جاتا ہے کہ اگر یہ جبر اتنا ہی ناگزیر ہے تو اسے برقرار کیسے رکھا جائے؟ یہی میرا اگلا سوال تھا۔ اگر ہر انسان فطرتاً اس تہذیب سے چھٹکارا پانا چاہتا ہے تو یہ نظام چل کیسے رہا ہے؟ یہ قانون بناتا کون ہے اور انہیں نافذ کون کرتا ہے؟ فرائیڈ عام لوگوں کے بارے میں، جنہیں وہ دی میسز کہتا ہے، کیا نقطہ نظر رکھتا ہے؟ فرائیڈ عوام کی نفسیات کا تجزیہ کرتے ہوئے بہت بے رحم حقیقت پسندی کا مظاہرہ کرتا ہے۔ اچھا۔ وہ دی میسز یعنی عوام کے بڑے ہجوم کو سست اور جذبات کے غلام کے طور پر پیش کرتا ہے۔ یہ تو کافی سخت بات ہے۔ جی، اس کی وضاحت کچھ یوں ہے کہ عوام کبھی بھی اپنی خوشی کی قربانی دل سے نہیں دیتے، وہ منطق اور دلیل کے سامنے سر تسلیم خم نہیں کرتے۔ اگر آپ ایک ہجوم کو کھڑے ہو کر یہ سمجھائیں کہ آج کی قربانی ان کے کل کے مفاد میں ہے تو وہ نہیں مانیں گے۔ لیکن ایسا کیوں ہے؟ مطلب ہم تو انسان کو ریشنل اینیمل کہتے ہیں نا، عقل رکھنے والی مخلوق، تو پھر ہجوم کے سامنے عقل اور منطق کیوں ہار جاتی ہے؟ اس کا میکانزم انسانی دماغ کی ساخت میں چھپا ہے۔ دیکھیں، فرائیڈ سمجھاتا ہے کہ انسان کی جبلتیں اور جذبات اس کے لاشعور سے آتے ہیں، جو کہ انسان کی نفسیات کا سب سے قدیم اور طاقتور حصہ ہے، جبکہ منطق اور عقل انسان کی شعوری نشو و نما کا ایک بہت حالیہ اور کمزور حصہ ہیں۔ جب ہجوم اکٹھا ہوتا ہے تو وہ ایک دوسرے کے جذبات سے متاثر ہو کر اس ابتدائی لاشعوری سطح پر واپس چلے جاتے ہیں، یعنی وہ گروپ تھنک کا شکار ہو جاتے ہیں۔ بالکل، لاشعور میں تضاد یا منطق کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی، وہاں صرف تسکین کی طلب ہوتی ہے۔ اسی لیے فرائیڈ کہتا ہے کہ معاشرے کو چلانے کے لیے ایک اقلیتی گروہ یعنی رہنماؤں کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ بات سن کر تو ایسا لگتا ہے کہ یہ ایک قسم کی اشرافیہ پسند یا ایلیٹسٹ سوچ ہے جو شاید آمریت کو جواز فراہم کر رہی ہو۔ یہ تنقید فرائیڈ پر اکثر ہوتی ہے۔ مطلب اگر انسان واقعی اتنے ہی بے بس اور اندھے ہیں تو کیا تعلیم کا کوئی فائدہ نہیں؟ کیا ہم بہترین تربیت کے ذریعے ایک ایسی نسل تیار نہیں کر سکتے جو ظلم کے بغیر اپنی مرضی سے اقلیت اور محبت کی بنیاد پر تہذیب کے اصولوں کو اپنا لے؟ فرائیڈ اس مثالی معاشرے کے خیال پر طویل بحث کرتا ہے، لیکن وہ اسے حقیقت سے دور سمجھتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ تعلیم بلا شبہ ضروری ہے، لیکن تعلیم صرف انسان کے شعور کو مخاطب کرتی ہے۔ صحیح۔ جبکہ انسان کا اصل رویہ اس کے ابتدائی بچپن کے تجربات سے طے ہوتا ہے، جب اس کا لاشعور بن رہا ہوتا ہے۔ تعلیم اس گہری تاریک جبلتی طاقت کو مکمل طور پر ختم نہیں کر سکتی۔ تو پھر رہنماؤں کا کیا کردار ہے اس سب میں؟ فرائیڈ کے مطابق رہنما وہ اقلیت ہیں جنہوں نے کسی نہ کسی طرح اپنی ان لاشعوری جبلتوں پر قابو پا لیا ہے یا انہیں کسی اور تعمیری کام میں ڈھال لیا ہے، اور معاشرے کو بکھرنے سے بچانے کے لیے انہیں عوام پر یہ تہذیبی قوانین طاقت یا دباؤ کے ذریعے لاگو کرنے پڑتے ہیں۔ مطلب ڈنڈے کے زور پر؟ بالکل، جبر کے بغیر کوئی بھی تہذیب قائم نہیں رہ سکتی۔ مگر جبر ہر وقت ہر جگہ تو نہیں ہو سکتا نا۔ کیسے؟ اگر ہم فرض کر لیں کہ رہنما طاقت کے زور پر قوانین نافذ کرتے ہیں تو بھی کوئی پولیس یا حکومت ہر شہری پر ہر وقت تو نظر نہیں رکھ سکتی۔ ایک کمرے میں اکیلا بیٹھا شخص بھی تو بہت سے ایسے جرائم نہیں کرتا جو وہ کر سکتا ہے۔ بالکل درست۔ اگر ظاہری ڈنڈا موجود نہیں ہے تو پھر تہذیب طویل عرصے تک کیسے چلتی ہے؟ اور یہیں پر فرائیڈ کی تھیوری کا سب سے شاہکار اور گہرا حصہ آتا ہے۔ کوئی بھی تہذیب صرف بیرونی جبر کے سہارے زندہ نہیں رہ سکتی، اسے اس بیرونی جبر کو انسان کے اندر منتقل کرنا پڑتا ہے۔ اندر منتقل کرنا پڑتا ہے؟ جی۔ فرائیڈ اس نفسیاتی عمل کو سپر ایگو کی تشکیل کہتا ہے۔ دیکھیں، جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے پاس کوئی سپر ایگو نہیں ہوتا۔ والدین اور معاشرہ اسے بتاتے ہیں کہ کیا غلط ہے اور کیا صحیح۔ جب وہ غلط کرتا ہے تو اسے سزا ملتی ہے یا محبت چھین لیے جانے کا خوف محسوس ہوتا ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ بیرونی آوازیں، یہ پابندیاں انسان کے اپنے دماغ کا حصہ بن جاتی ہیں۔ اس کو سمجھنے کے لیے کیا ہم کمپیوٹر کی دنیا سے کوئی مثال لے سکتے ہیں؟ ضرور، بتائیے۔ جیسے اگر ہمارا ذہن ایک آپریٹنگ سسٹم ہے تو کیا سپر ایگو ایک طرح کا اینٹی وائرس یا
پیرنٹل کنٹرول سافٹ ویئر ہے جو خود بخود ان فائلوں یا خیالات کو بلاک کر دیتا ہے جو سسٹم یعنی معاشرے کے لیے خطرناک ہو سکتے ہیں؟ وہ اینٹی وائرس کی مثال اس بنیادی تصور کو سمجھانے کے لیے تو اچھی ہے، لیکن سپر ایگو اس سے کہیں زیادہ پیچیدہ اور ظالم میکانزم ہے۔ ظالم؟ وہ کیسے؟ ذرا تصور کریں ایک ایسا اینٹی وائرس جو صرف وائرس کو بلاک نہیں کرتا، بلکہ جب بھی وہ وائرس کو سکین کرتا ہے تو وہ کمپیوٹر کی بیٹری کو کم کر دیتا ہے۔ ارے واہ! اور سسٹم کو ایک ایرر میسج دکھاتا ہے جس میں لکھا ہوتا ہے کہ تم کتنے برے کمپیوٹر ہو کہ تم نے اس وائرس کو اندر آنے کا سوچا۔ یہ تو واقعی بہت تکلیف دہ ہے۔ جی، سپر ایگو صرف برے کام سے نہیں روکتا، بلکہ وہ ہمیں بری سوچ پر بھی کڑی سزا دیتا ہے۔ یہ احساس جرم کی شکل میں انسان کو اندر سے کھاتا ہے، اور فرائیڈ کہتا ہے کہ تہذیب کا سب سے بڑا اثاثہ یہی سپر ایگو ہے۔ اچھا، کیونکہ یہ پولیس کا کام خود ہی کر رہا ہوتا ہے؟ بالکل، کیونکہ جب تہذیب کے اصول لوگوں کا سپر ایگو بن جاتے ہیں تو بیرونی پولیس کی ضرورت ختم ہو جاتی ہے، انسان خود اپنا پولیس والا بن جاتا ہے۔ یعنی وہ باغی انسان جو تہذیب کا دشمن تھا، سپر ایگو کی وجہ سے خود اسی تہذیب کا پہرے دار بن جاتا ہے۔ ایگزیکٹلی۔ لیکن کیا یہ میکانزم ہمیشہ کامل طریقے سے کام کرتا ہے؟ خاص طور پر تب جب اس معاشرے کے وسائل کی تقسیم غیر منصفانہ ہو۔ یہ ایک بہت اہم سوال ہے۔ فرض کریں ایک ایسا معاشرہ ہے جہاں ایک چھوٹا سا طبقہ تمام فوائد، دولت اور طاقت کا مزہ لوٹ رہا ہے اور اکثریت شدید غربت اور محرومی کا شکار ہے۔ کیا ایسے معاشرے میں محروم طبقہ کا وہ اینٹی وائرس یا سپر ایگو کام کرتا رہے گا؟ یہ ایک بہت زبردست نقطہ اٹھایا ہے آپ نے۔ فرائیڈ واضح کرتا ہے کہ تہذیب کی بقا صرف طاقت یا سپر ایگو پر منحصر نہیں ہے۔ یہ اس بات پر بھی منحصر ہے کہ اس جبر کے بدلے میں معاشرہ فرد کو دے کیا رہا ہے۔ اگر معاشرہ اس بنیاد پر کھڑا ہے کہ چند لوگ مراد یافتہ ہیں اور اکثریت کو دبایا جا رہا ہے، تو محروم طبقے کے اندر کبھی بھی تہذیب سے محبت یا ایک مضبوط سپر ایگو پیدا نہیں ہوگا۔ مطلب وہ اسے اپنائیں گے ہی نہیں؟ بالکل نہیں اپنائیں گے۔ وہ طبقہ تہذیب کے اصولوں کو اپنا اندرونی ضمیر نہیں بنائے گا، کیونکہ وہ دیکھتا ہے کہ یہ اصول صرف اس کا استحصال کرنے کے لیے ہیں۔ تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ جب وہ اینٹی وائرس کام کرنا چھوڑ دیتا ہے اور لوگوں کو نظر آتا ہے کہ جس ڈائٹ پلان پر وہ زبردستی عمل کر رہے ہیں اس کا سارا فائدہ کوئی اور اٹھا رہا ہے، اس کا نتیجہ بغاوت اور معاشرے کی تباہی ہے۔ فرائیڈ خبردار کرتا ہے کہ جب جبر اور محرومی کی سطح ایک خاص حد سے بڑھ جاتی ہے اور لوگوں کو ان کی قربانی کا کوئی معاوضہ نہیں ملتا، تو وہ لاشعوری دشمنی جو تہذیب کے خلاف پہلے دن سے موجود تھی نا، جی وہ ایک شعوری بغاوت میں بدل جاتی ہے۔ محروم طبقہ ان تمام قوانین، اداروں اور اخلاقیات کو تباہ کرنے کے درپے ہو جاتا ہے جنہوں نے انہیں دبائے رکھا تھا۔ یہ تو ایک مکمل طوفان بن جاتا ہے۔ بالکل، کوئی بھی تہذیب محض طاقت اور ناانصافی کی بنیاد پر زیادہ دیر تک زندہ نہیں رہ سکتی۔ اس اندرونی غصے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے معاشرے کو مادی وسائل کی منصفانہ تقسیم کے ساتھ ساتھ کچھ نفسیاتی اور ذہنی تسلیوں کی بھی ضرورت ہوتی ہے، جو ہم آگے چل کر اگلی بحث میں دیکھیں گے۔ بہت سے پردے اٹھائے ہیں۔ اگر ہم ان تمام باتوں کو سمیٹیں تو فرائیڈ کس تجزیے نے ہمیں یہ دکھایا ہے کہ ہم انسانوں کے اندر کتنا گہرا تنازع چل رہا ہے۔ جی بالکل۔ ہماری روزمرہ زندگی کی جھنجھلاہٹ، کسی طویل قطار میں کھڑے ہو کر جو غصہ آتا ہے یا ٹیکس دیتے وقت جو بوجھ محسوس ہوتا ہے، وہ محض سستی نہیں ہے۔ نہیں، بالکل نہیں۔ وہ دراصل ہمارے اندر بیٹھا وہ قدیم انسان ہے جو ہزاروں سال پرانی بے قابو جبلتوں سے آج بھی اس تہذیب کے پنجے میں پھڑپھڑا رہا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ یہ جاننا ہمیں خود کو اور اپنے معاشرے کی خامیوں کو ایک بالکل نئے، حقیقت پسندانہ زاویے سے دیکھنے کی صلاحیت دیتا ہے۔ جب ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہماری تہذیب ایک قدرتی چیز نہیں بلکہ ایک بہت مشکل سے قائم کیا گیا اور مسلسل محنت مانگنے والا نظام ہے، تو ہم اس کی نازکی کو بہتر طور پر سمجھ پاتے ہیں۔ صحیح۔ اور اب اس سے پہلے کہ ہم آج کے اس علمی سفر کو اختتام کی طرف لے جائیں، میں ایک ایسا خیال چھوڑنا چاہتا ہوں جو شاید کچھ دیر تک سب کے ذہن میں گونجتا رہے۔ جی، ہم نے دیکھا کہ تہذیب کس طرح ہمارے اندر کی تاریکی پر ایک باریک سا پردہ ڈالے ہوئے ہیں۔ تو ذرا سوچئے، خدا نہ خواستہ اگر کل کوئی اتنی بڑی عالمی آفت آ جائے کہ ریاست،
مواصلات اور قانون کا سارا نظام چند ہفتوں کے لیے معطل ہو جائے، کوئی آپ کو دیکھنے والا نہ ہو، کوئی سزا دینے والا نہ ہو، کیا انسان اس صورتحال میں مل جل کر ایک دوسرے کی مدد کرے گا، یا سپر ایگو کا وہ پردہ پھٹ جائے گا اور ہم فوری طور پر اپنی اسی قدیم، خطرناک اور خونخوار حالت میں واپس لوٹ جائیں گے؟ آج جب آپ سڑک پر نکلیں اور لوگوں کے چہروں کو دیکھیں تو ان کے اندر چھپے اس جنگی انسان کا تصور ضرور کیجیے گا۔ بہت گہری بات ہے۔ اگلے حصے میں ہم اس بات پر بحث کریں گے کہ قدرت کی ہولناکیوں کے سامنے انسان خود کو بے بس کیوں محسوس کرتا ہے، اور یہیں سے مذہب کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے۔ اس تفصیلی مطالعے میں ہمارے ساتھ جڑے رہنے کا شکریہ۔ سوچتے رہیے اور دریافت کرتے رہیے۔ ہم سب کو نا اپنی روزمرہ زندگیوں میں اکثر یہ لگتا ہے کہ حالات ہمارے مکمل کنٹرول میں ہے۔ ہاں بالکل، ایک وہم سا ہوتا ہے کنٹرول کا۔ ہاں نا، ذرا سوچیں، ہم اسمارٹ فونز پر اپنے پورے ہفتے کے شیڈیول بنا لیتے ہیں، موسم کا حال دیکھ کر سفر کی منصوبہ بندی کرتے ہیں، ہمارے گھروں میں درجہ حرارت کنٹرول کرنے والے جدید سسٹمز لگے ہیں۔ تو ایک طرح سے ہم نے اپنے ارد گرد ایک ایسا جدید اور محفوظ خول بنا لیا ہے جو ہمیں یہ یقین دلاتا ہے کہ ہم بیرونی دنیا کے خطرات سے بالکل محفوظ ہے۔ صحیح، ایک مصنوعی سا تحفظ۔ بالکل، لیکن پھر ایک دن اچانک زمین کانپتی ہے، یا دیکھیں نا کوئی ایسی اندیکھی وبا پھیلتی ہے جو پوری دنیا کو گھروں میں قید کر کے رکھ دیتی ہے۔ اس ایک لمحے میں ہماری وہ ساری منصوبہ بندی، وہ جو اسمارٹ فون کی ایپس ہیں اور ہماری نام نہاد ترقی دھری کی دھری رہ جاتی ہے۔ ہاں، اس وقت وہ سارا کنٹرول ریت کی دیوار ثابت ہوتا ہے۔ بالکل یہی بات ہے۔ اس وقت انسان کو یہ تلخ احساس ہوتا ہے کہ کائنات کی ان اندھی طاقتوں کے سامنے وہ دراصل کتنا بے بس ہے۔ اور انسان کا اپنی اس حتمی بے بسی کا جو ادراک ہے نا، یہ دراصل وہ بنیادی نقطہ ہے جہاں سے انسانی نفسیات ایک بالکل نیا رخ اختیار کرتی ہے۔ نیا رخ؟ ہاں، دیکھیں، کائنات بظاہر تو ایک منظم نظام کے تحت چل رہی ہے، لیکن جب یہ اپنے غضب پر آتی ہے تو اسے اس بات سے کوئی غرض نہیں ہوتی کہ اس کی راہ میں کون آ رہا ہے۔ اور یہی وہ خوفناک مقام ہے جہاں سے ہم آج کے اس گہرے مطالعے کا باقاعدہ آغاز کر رہے ہیں۔ بالکل، اور مائنڈ ورس کی اس فکری نشست میں ہم اسی خوف اور بے بسی کی تہیں کھولنے جا رہے ہیں۔ یہ ہماری اس سیریز کا دوسرا حصہ ہے جس میں ہم سگمنڈ فرائڈ کی انتہائی مشہور اور فکر انگیز کتاب دی فیوچر آف این ایلیوژن کا تجزیہ کر رہے ہیں۔ جی، اور یہ بہت دلچسپ حصہ ہونے والا ہے۔ ہاں واقعی۔ آج کا ہمارا دائرہ کار کتاب کے ابتدائی 2 ابواب تک محدود رہے گا، جو فطرت کے خلاف انسان کی جد و جہد اور فطرت کو انسانی روپ دینے کے تصورات پر مبنی ہیں۔ فطرت کو انسان کے سانچے میں ڈھالنا۔ بالکل، اور ہمارا بنیادی مقصد ان محرکات کو سمجھنا ہے جو اس شدید خوف سے بچنے کے لیے انسانی ذہن کو نفسیاتی پناہ گاہیں یا یوں کہہ لیں کہ مذہبی ڈھانچے تخلیق کرنے پر مجبور کرتے ہیں۔ بالکل صحیح۔ اور ہاں، یہاں میں یہ بھی واضح کرتی چلوں کہ ہم فرائڈ کے ان تصورات کو ایک خالصتاً غیر جانبدار اور علمی زاویے سے دیکھ رہے ہیں۔ ہمارا مقصد کسی نظریے کی تائید یا تردید کرنا نہیں ہے، بلکہ انسانی ذہن کے اس دفاعی طریقہ کار کا ایک موضوعی جائزہ لینا ہے۔ اور یہ بہت ضروری بھی ہے کہ ہم اسے بالکل موضوعی انداز میں دیکھیں۔ خیر، فرائڈ کی اس کتاب میں جو سب سے پہلا دھچکا لگتا ہے نا، وہ انسان کے اس روایتی تصور کو لگتا ہے جو ہم نے تہذیب کے بارے میں بنا رکھا ہے۔ اچھا، وہ کیسے؟ دیکھیں نا، ہم عموماً کیا سوچتے ہیں، یہی کہ تہذیب کا مقصد قوانین بنانا ہے، انصاف فراہم کرنا ہے اور انسانوں کو ایک دوسرے کے ظلم سے بچانا ہے۔ ہاں بالکل، مطلب پولیس ہے، عدالتیں ہیں، معاشرتی اصول، یہی سب تہذیب ہے نا؟ جی، لیکن فرائڈ کے نزدیک یہ آدھا سچ ہے۔ وہ کہتا ہے کہ تہذیب کا سب سے پہلا اور بنیادی مقصد نوع انسانی کو فطرت کی اندھی اور ظالم طاقتوں کے خلاف ایک مشترکہ دفاع فراہم کرنا ہے۔ تہذیب دراصل
یعنی فطرت کے خلاف انسان کا ایک محاذ ہے۔ ایک منٹ، مجھے نا اس بات پر تھوڑی سی الجھن ہو رہی ہے۔ اگر ہم آج کے انسان کی بات کریں تو ہم نے ڈیم بنا کر سیلابوں کو روک لیا ہے، ہم نے ویکسینز کے ذریعے بہت سی جان لیوا بیماریوں پر قابو پا لیا ہے۔ بالکل، سائنسی ترقی تو ہوئی ہے۔ ہاں نا، تو کیا ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ انسان اب فطرت کے سامنے اتنا بے بس نہیں رہا جتنا شاید ہزاروں سال پہلے تھا؟ کیا فرائڈ کا یہ نظریہ آج کی اس جدید دنیا میں تھوڑا پرانا نہیں لگتا؟ یہ ایک بہت ہی اہم سوال ہے آپ کا، لیکن اگر ہم اسے تھوڑا اور گہرائی سے دیکھیں تو فرائڈ کا استدلال آج بھی اتنا ہی مؤثر ہے۔ وہ کیسے؟ دیکھیں، بے شک انسان نے بہت سی سائنسی ترقیاں کر لی ہیں، لیکن فرائڈ فطرت کی طاقتوں کو عظیم الشان، ظالم اور بے رحم قرار دیتا ہے۔ آپ زلزلوں کی مثال لے لیں۔ ہاں، زلزلے تو واقعی بہت تباہ کن ہوتے ہیں۔ جی، جدید ترین شہر جو اربوں ڈالر لگا کر بنائے گئے ہوتے ہیں وہ چند سیکنڈز کے جھٹکے سے زمین بوس ہو جاتے ہیں۔ انسان کی ساری انجینئرنگ دھری کی دھری رہ جاتی ہے۔ یہ تو ہے۔ اور پھر ان سب کے آخر میں فرائڈ ایک ایسی حقیقت کا حوالہ دیتا ہے جسے آج تک کوئی سائنس شکست نہیں دے سکی، اور وہ ہے موت کا معمہ۔ ہاں، موت، بالکل۔ ہاں، موت انسان کی وہ حتمی اور اٹل بے بسی ہے جس کا تہذیب کے پاس آج بھی کوئی مادی علاج نہیں ہے۔ فطرت آخرکار جیت ہی جاتی ہے۔ یعنی ہم نے اپنے ارد گرد مادی تحفظ کی کتنی ہی اونچی دیواریں کیوں نہ کھڑی کر لی ہوں، ایک ایسا نقطہ ضرور آتا ہے جہاں ہمارا سارا جسمانی اور مادی دفاع ناکام ہو جاتا ہے۔ بالکل، یہی فرائڈ کی بحث کا نقطۂ آغاز ہے۔ میں سوچ رہی تھی یہ تو ایسا ہی ہے نا کہ جیسے انسانوں نے ایک انتہائی جدید اور محفوظ قلعہ تو بنا لیا ہو، لیکن جب کوئی بہت زبردست قسم کا طوفان آتا ہے تو وہ اس قلعے کی چھت ہی اڑا لے جاتا ہے۔ کیا زبردست تشبیہ دی ہے آپ نے، بالکل ایسے ہی ہے۔ ہاں نا، اور جب وہ چھت اڑتی ہے تو قلعے کے اندر بیٹھے لوگوں کو اپنی حتمی بے بسی کا احساس ہوتا ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب وہ مادی دفاع ناکام ہوتا ہے تو کیا انسان محض خوف اور مایوسی کے اندھیرے میں ڈوب جاتا ہے؟ یہ تو ایک طبی رد عمل ہونا چاہیے، لیکن انسان ایسا کرتا نہیں ہے۔ کیونکہ اگر کوئی شخص ہر وقت یہی سوچے کہ کسی بھی لمحے کوئی بیماری یا آفت اس کا سب کچھ چھین سکتی ہے تو وہ تو معمول کی زندگی ہی نہیں گزار پائے گا نا۔ انسانی ذہن اس مسلسل خوف کو برداشت کیسے کرتا ہے؟ اور ذہن کے برداشت کرنے کا یہی وہ طریقہ کار ہے جس سے فرائڈ انسانی نفسیات کا سب سے بڑا دفاعی ہتھیار کہتا ہے۔ فرائڈ کے ہاں اسے نفسیاتی سکون کا نام دیا گیا ہے۔ نفسیاتی سکون مطلب مادی چیزوں سے ہٹ کر ذہن کے اندر کا کوئی میکینزم؟ بالکل، جب مادی اور جسمانی دفاع کی حد ختم ہو جاتی ہے نا، اور تہذیب فطرت کے سامنے ہارنے لگتی ہے تو تہذیب اپنا اگلا پتہ کھیلتی ہے۔ اچھا، وہ انسان کو مادی ہتھیاروں کے بجائے ذہنی اور نفسیاتی اثاثے فراہم کرتی ہے۔ فرائڈ بتاتا ہے کہ انسان اپنی اس جان لیوا بے بسی پر قابو پانے کے لیے قدرتی طاقتوں کو ایک ایسی شکل میں ڈھالنا شروع کر دیتا ہے جس سے وہ سمجھ سکے۔ ایک منٹ، کیسی شکل میں؟ وہ ان غیر مری طاقتوں کو شخصیات کا یا یوں کہہ لیں کہ دیوتاؤں کا روپ دے دیتا ہے۔ اچھا، چلیں اس بات کی تہیں کھولتے ہیں، کیونکہ مجھے یہ طریقہ کار ہمیشہ سے بہت حیران کن لگا ہے۔ جی بالکل، یہ ہے تو بہت حیران کن۔ کیونکہ دیکھیں، اگر منطقی طور پر سوچا جائے تو اگر مجھے یہ معلوم ہو کہ ایک خوفناک طوفان محض ہوا کے دباؤ کا نتیجہ نہیں ہے بلکہ وہ ایک طاقتور اور غصے میں بھرے ہوئے دیوتا کا عذاب ہے، تو اس سے تو میرا خوف اور بھی بڑھ جانا چاہیے نا۔ بظاہر تو ایسا ہی لگتا ہے کہ خوف بڑھنا چاہیے۔ ہاں نا، کیونکہ ایک بے جان ہوا کا جھونکا تو کسی سے ذاتی نفرت نہیں کرتا، اس کا کوئی ارادہ نہیں ہوتا، لیکن ایک ناراض دیوتا تو مجھے جان بوجھ کر چن کر نشانہ بنا سکتا ہے۔ تو پھر ان اندھی طاقتوں کو انسانی خصوصیات دے دینے سے انسان کو بھلا سکون کیسے مل سکتا ہے؟ یہاں جو بات سب سے زیادہ حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ اس بظاہر تضاد کی تہ میں جو نفسیاتی کھیل چل رہا ہے وہ کمال کا ہے۔
کس طرح کا کھیل؟ دیکھیے، فرائڈ کے مطابق جب زلزلہ یا طوفان محض ایک طبیعتی عمل ہوتا ہے تو آپ اس کے خلاف قطعی طور پر کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ ہاں، آپ ہوا کو تو نہیں روک سکتے۔ بالکل، آپ زمین کی ٹیکٹونک پلیٹوں سے یا ہوا کے دباؤ سے التجا نہیں کر سکتے۔ ان کے سامنے آپ کی حیثیت مکمل صفر ہے۔ لیکن جب وہ ایک ہستی بن جائے؟ ہاں، جب آپ اس طاقت کو ایک ارادے، ایک شخصیت یا دیوتا کا روپ دے دیتے ہیں تو وہ اچانک ایک ایسی چیز بن جاتی ہے جس کے ساتھ رابطے کا کوئی نہ کوئی راستہ موجود ہو۔ ارے واہ، اب مجھے تھوڑی سمجھ آ رہی ہے، کیونکہ انسانوں کو انسانوں جیسی خصوصیات رکھنے والی ہستیوں کے ساتھ نمٹنا آتا ہے۔ بالکل، انسان تو روز یہی کرتا ہے۔ ہاں نا، ہم معاشرے میں غصے والے یا طاقتور لوگوں سے روزمرہ زندگی میں بھی تو نمٹتے ہی ہیں۔ ہم انہیں خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، معافی مانگ لیتے ہیں یا کوئی تحفہ، کوئی رشوت دے کر ان کا غصہ ٹھنڈا کرتے ہیں۔ اور بالکل یہی وہ مقام ہے جہاں انسان کو فوری نفسیاتی سکون ملتا ہے۔ فرائڈ اسے طبیعیاتی سائنس کی جگہ، یعنی نیچرل سائنس کی جگہ نفسیات کا استعمال کہتا ہے۔ سائنس کی جگہ نفسیات۔ جی، بے جان اور بے رحم قوانین کو جب ارادے اور شخصیت میں بدل دیا جاتا ہے تو انسان کو لگتا ہے کہ وہ اب فالج زدہ یا مکمل طور پر بے بس نہیں رہا۔ وہ کچھ کر سکتا ہے۔ ہاں، وہ ان کائناتی طاقتوں سے منت سماجت کر سکتا ہے، ان کے نام پر قربانیاں دے کر ان سے سودے بازی کر سکتا ہے۔ اسے یہ تسلی مل جاتی ہے کہ حالات کسی نہ کسی طرح، یعنی کسی حد تک اس کے اپنے اعمال کے ذریعے، اس کی دعاؤں کے ذریعے قابو میں آ سکتے ہیں۔ یہ تو یعنی انسان کا اپنے ذہن کو بچانے کا کتنا زبردست اور پیچیدہ طریقہ ہے۔ ہم نے کائنات کی ان بے مہار طاقتوں کو ایک چہرہ دے دیا تاکہ ہم اس چہرے سے آنکھیں ملا کر بات کر سکیں۔ بالکل، تاکہ ہم خود کو تنہا اور بے بس محسوس نہ کریں۔ ہاں، لیکن یہاں آ کر بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ اگر ہم اس پورے تصور کی جڑوں کو کھوجیں تو ایک سوال بہت نمایاں ہو کر سامنے آتا ہے۔ جی، کون سا سوال؟ وہ یہ کہ ابتدائی انسان کے ذہن میں اتنی وسیع اور لامحدود کائنات کو شخصیاتوں اور دیوتاؤں میں ڈھالنے کا یہ خاکہ، یہ جو سانچہ ہے، یہ آیا کہاں سے؟ انسان نے پہلی بار یہ کیسے سیکھا کہ کسی بہت بڑی اور طاقتور چیز کو ایک ہستی کے طور پر تصور کیا جا سکتا ہے؟ فرائڈ اس کا جواب ڈھونڈنے کے لیے انسانی تاریخ میں پیچھے جانے کے ساتھ ساتھ ایک فرد کی ذاتی زندگی میں بھی پیچھے کی طرف جاتا ہے۔ ذاتی زندگی میں یعنی بچپن میں؟ بالکل، وہ کہتا ہے کہ کائنات کو انسانی روپ دینے کا یہ جو سانچہ ہے نا، یہ ہر انسان کے اپنے بچپن کے تجربات میں موجود ہے۔ اسے وہ بچپن کا نمونہ یا انفنٹائل پروٹوٹائپ قرار دیتا ہے۔ اچھا، یہ کیسے کام کرتا ہے؟ ایک چھوٹے بچے کی زندگی پر غور کریں۔ وہ جب اس دنیا میں آتا ہے تو بیرونی خطرات کے سامنے مکمل طور پر بے بس ہوتا ہے۔ وہ اپنا دفاع خود نہیں کر سکتا۔ ہاں، اسے تو ہر چیز کے لیے کسی کی ضرورت ہوتی ہے۔ جی، اس لیے وہ تحفظ کے لیے اپنے والدین کی طرف دیکھتا ہے، بالخصوص فرائڈ کے نظریے کے مطابق باپ کے تصور کی طرف۔ یعنی وہ اپنی بقا کے لیے پوری طرح سے ایک ایسی ہستی پر انحصار کر رہا ہوتا ہے جو اس سے کہیں زیادہ طاقتور اور بڑی ہے۔ بالکل۔ لیکن کیا یہ محض تحفظ کا احساس ہے؟ کیونکہ ایک بچے کا اپنے والدین کے ساتھ رشتہ تو یعنی بہت پیچیدہ ہوتا ہے۔ وہ ان سے ڈرتا بھی ہے، اگر وہ کوئی غلطی کرے تو اسے سزا ملنے کا بھی خوف ہوتا ہے۔ اور یہی وہ دوغلا پن یا ملے جلے جذبات کا نظریہ ہے جو اس بحث کا مرکز ہے۔ بچہ اپنے باپ کی طاقت، اس کی سختی اور اس کے بنائے ہوئے اصولوں سے خوفزدہ بھی ہوتا ہے۔ صحیح۔ لیکن دوسری طرف بیرونی دنیا کے اندھیروں اور نامعلوم خطرات سے بچنے کے لیے وہ اسی باپ پر آنکھیں بند کر کے یقین بھی رکھتا ہے۔ اسے معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی مصیبت آئی تو یہ طاقتور ہستی اسے بچا لے گی۔ ارے واہ، اگر میں اسے آج کی دنیا میں سمجھنے کی کوشش کروں تو یہ ایسا ہی ہے کہ فرض کریں رات کے وقت باہر شدید طوفان ہو، بادل گرج رہے ہوں اور ایک چھوٹا بچہ خوف کے مارے بھاگ کر اپنے والد کی ٹانگوں کے پیچھے چھپ جائے۔ بالکل درست مثال ہے یہ۔ اسے یہ یقین ہوتا ہے کہ باہر کا طوفان چاہے جتنا مرضی غولناک ہو، اس کا باپ اسے کچھ نہیں ہونے دے گا۔
تو کیا فرائڈ کا ماننا یہ ہے کہ جب انسان بڑا ہوتا ہے اور اسے کائنات کی بے پناہ وسعت اور اس میں موجود اپنی حتمی بے بسی کا احساس ہوتا ہے تو وہ لاشعوری طور پر اپنے بچپن کے اسی محفوظ احساس کی طرف لوٹ جاتا ہے؟ فروئڈ کی دلیل بالکل یہی ہے۔ نوع انسانی کو جب بڑے پیمانے پر کائناتی بے بسی کا سامنا کرنا پڑتا ہے نا، تو وہ نفسیاتی طور پر اپنے بچپن کے اس نمونے کو دوبارہ زندہ کرتی ہے، یعنی ایک آسمانی باپ تلاش کرتی ہے۔ بالکل۔ وہ کائنات کے اندھے طوفانوں سے بچنے کے لیے ایک بہت بڑے کائناتی پیمانے کے باپ کا تصور تخلیق کرتی ہے۔ وہ ان قدرتی طاقتوں کو دیوتاؤں یا ایک عظیم ہستی کا درجہ دے دیتی ہے، جس سے وہ اسی طرح ڈرتی بھی ہے اور اسی طرح تحفظ کی امید بھی رکھتی ہے جیسے ایک بچہ اپنے باپ سے رکھتا ہے۔ اس سے تو بہت سی چیزیں واضح ہو جاتی ہیں، مطلب کہ کیوں مختلف زمانوں میں جو دیوتاؤں کا تصور ملتا ہے ان میں ایک ایسی شخصیت کی جھلک نظر آتی ہے جو ناراض بھی ہو سکتی ہے اور محبت بھی کر سکتی ہے۔ جی، کیونکہ وہ اسی انسانی سانچے پر بنے ہیں۔ لیکن دیکھیں، تاریخ بتاتی ہے کہ ایک وقت ایسا بھی آیا جب انسان نے فطرت کے قوانین کو دریافت کرنا شروع کر دیا۔ ہاں، سائنسی شعور کی بیداری۔ بالکل، جب اسے سمجھ آنے لگی کہ بارش کسی دیوتا کے رونے سے نہیں بلکہ بادلوں کی کثافت سے ہوتی ہے، زلزلے زمین کی ساخت کی وجہ سے آتے ہیں، تو جب سائنس نے کائنات کے ان رازوں سے پردہ اٹھانا شروع کیا تو کیا انسان کا یہ نفسیاتی ڈھانچہ ڈگمگایا نہیں؟ یہ ایک بہت اہم موڑ تھا، کیونکہ اگر فطرت خودکار قوانین کے تحت چل رہی ہے تو پھر ان دیوتاؤں کی تو ضرورت ہی نہیں رہی نا وہ کام کرنے کے لیے۔ انسانی ارتقاء کا یہ مرحلہ واقعی بہت اہم تھا۔ فرائڈ واضح کرتا ہے کہ جب انسان کو یہ ادراک ہوا کہ فطرت کے روزمرہ کے معاملات جیسے نظام شمسی، موسم اور قدرتی آفات تو اپنے اندرونی قوانین کے تحت چل رہے ہیں، ہاں، ایک مشین کی طرح۔ جی، تو دیوتاؤں نے اپنی وہ پرانی انسانی شکلیں اور فرائض کھونا شروع کر دیں۔ یہ مان لیا گیا کہ وہ ہستیاں جنہوں نے کائنات کو بنایا ہے انہوں نے اسے اس کے قوانین پر چھوڑ دیا ہے۔ فطرت کا انتظام دیوتاؤں کے ہاتھ سے نکل کر طبی قوانین کے حوالے ہو گیا۔ تو اس سب کا اصل مطلب کیا ہے؟ مطلب اگر ان طاقتور ہستیوں سے فطرت کو کنٹرول کرنے کا کام لے لیا گیا تو انسان نے اپنی اس شدید نفسیاتی ضرورت کو زندہ رکھنے کے لیے ان ہستیوں کو کون سا نیا کام سونپ دیا؟ دیوتاؤں کا دائرہ کار اب بدل گیا تھا، کیونکہ انسان کا بے بسی کا احساس تو ابھی ختم نہیں ہوا تھا نا، موت تو ابھی بھی موجود تھی۔ بالکل۔ دیوتاؤں کا دائرہ کار اب مادی دنیا سے ہٹ کر زیادہ تر اخلاقیات اور انسانی مصائب کے ازالے کی طرف منتقل ہو گیا۔ اخلاقیات کی طرف؟ وہ کیسے؟ فرائڈ کے مطابق جیسے جیسے تہذیب آگے بڑھی، انسان کو یہ محسوس ہونے لگا کہ تہذیب کے اپنے قوانین، سماجی ڈھانچے اور انسانوں کا ایک دوسرے کے ساتھ رویہ انتہائی خام اور خامیوں سے بھرا ہوا ہے۔ ہاں، ظلم تو معاشرے میں ہوتا ہی ہے۔ جی، معاشرے میں طاقتور کمزور کو دبا رہا ہے، ناانصافی ہو رہی ہے۔ تہذیب انسان کو وہ تحفظ نہیں دے پا رہی جس کا اس نے وعدہ کیا تھا۔ صحیح۔ اس لیے دیوتاؤں کو یہ نئی ذمہ داری دے دی گئی کہ وہ تہذیب کی ان خامیوں کو پورا کریں، اخلاقی اصولوں کی پاسداری کروائیں اور اس دنیا کی تمام ناانصافیوں کا حساب رکھیں۔ تو ہم نے اپنی نفسیاتی پناہ گاہ کو طبیعیاتی کائنات کے قانونوں سے ہٹا کر ایک اخلاقی اور روحانی نظام میں تبدیل کر لیا۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ لیکن میرا خیال ہے اس کی ایک اور وجہ بھی تو ہو سکتی ہے نا؟ جی، کیا وجہ؟ دیکھیں، اگر کائنات صرف اندھے بے حس قوانین کے تحت چل رہی ہے اور اس کا کوئی مقصد نہیں ہے تو زندگی میں انسان جو اتنی تکلیفیں برداشت کرتا ہے، جو مصائب سہتا ہے، وہ سب تو بالکل ہی بے معنی اور فضول ہو جاتے ہیں۔ ہاں، بے مقصدیت کا عذاب۔ بالکل، اور یہ احساس کہ میری زندگی اور میرے دکھ درد کا کائنات میں کوئی وزن ہی نہیں ہے، میرے خیال میں یہ تو موت کے خوف سے بھی زیادہ بھیانک ہے۔ اگر ہم اسے وسیع تر تناظر سے جوڑیں نا تو آپ نے اس پوری بحث کا سب سے بنیادی نقطہ پکڑ لیا ہے۔ اچھا؟ جی، فرائڈ کا استدلال یہی ہے کہ انسان کائنات کی بے مقصدی کو کسی صورت برداشت نہیں کر سکتا۔ اسے اپنے وجود اور اپنی تکالیف کے لیے ایک جواز چاہیے، بالکل ایک معنی چاہیے، اور اسی شدید خواہش کے تحت عنایت خداوندی یعنی ایک پروویڈنس یا پروردگار کے تصور کو مرکزی حیثیت حاصل ہوتی ہے۔
یہ وہ نفسیاتی اور جذباتی ڈھانچہ ہے جو انسان کو یہ ماننے پر مجبور کرتا ہے کہ یہ زندگی کوئی اتفاقی حادثہ نہیں ہے، بلکہ اس کا کوئی مقصد ہے۔ ہاں، اس کا ایک اعلیٰ مقصد یا ہائر پرپز ہے، چاہے وہ مقصد ہماری موجودہ سمجھ سے بالاتر ہی کیوں نہ ہو۔ کائنات میں ایک ایسی اعلیٰ ذہانت ضرور کام کر رہی ہے جو بظاہر تلخ اور ظالم نظر آنے والی حقیقتوں کو ایک بہترین اور مہربان انداز میں کسی منزل کی طرف لے جا رہی ہے۔ اور جب انسان اس اعلیٰ مقصد اور عنایت خداوندی کے تصور کو تسلیم کر لیتا ہے تو پھر موت بھی اپنے معنی بدل لیتی ہے نا؟ بالکل بدل لیتی ہے۔ موت جسے ہم نے شروع میں کائنات کا سب سے اٹل اور ظالم سچ کہا تھا، اب اس نظام میں محض ایک اختتام نہیں رہتی، وہ دراصل کسی ابدی زندگی، کسی بہتر اور اعلیٰ وجود کی طرف منتقلی کا دروازہ بن جاتی ہے۔ اور یہی وہ مقام ہے جہاں فرائڈ کے نزدیک یہ نفسیاتی دفاع اپنا مکمل روپ دھار لیتا ہے۔ یہ تصور انسان کو اس بات کی حتمی تسلی دیتا ہے کہ اس کائنات میں ایک ایسا اخلاقی نظام موجود ہے جہاں آخر کار تمام اچھائیوں کا صلہ ملے گا اور تمام برائیوں کی سزا دی جائے گی۔ صحیح۔ فرائڈ اس پورے عمل کو انسانی کمزوری اور بچپن کی یادوں سے تیار کردہ ایک ایسا ذخیرہ قرار دیتا ہے جو انسان کو فطرت کے خطرات، تقدیر کے بے رحم فیصلوں اور خود انسانی معاشرے کی ناانصافیوں کے دکھ سے محسوس کرواتا ہے۔ تو اگر ہم آج کی اس گہری اور پرمزہ گفتگو کو سمیٹیں تو ہم نے دیکھا کہ فرائڈ کے نقطہ نظر سے تہذیب صرف عمارتوں اور قوانین کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ انسانی ذہن کی بقا کی ایک شاندار جد و جہد ہے۔ بالکل، ایک ذہنی محاذ۔ ہاں، ہم نے کائنات کے سرد، اندھے اور بے رحم چہرے کو برداشت کرنے کے لیے اسے ایک ایسی شکل دی جسے ہم پہچان سکیں۔ ہم نے اپنے بچپن کے اس محفوظ سائے کو، جس میں ہم اپنے والدین کے پیچھے چھپ کر خود کو طاقتور سمجھتے تھے، اس لامحدود کائنات پر لاگو کر دیا۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اور پھر ارتقاء کے سفر میں ہم نے اسے ایک ایسا بامقصد، اخلاقی اور مہربان نظام کائنات بنا دیا جس نے موت اور ہماری حتمی بے بسی جیسی کڑوی حقیقتوں کو ہمارے لیے قابل برداشت بنا دیا۔ اور اس بات سے قطعی طور پر انکار نہیں کیا جا سکتا کہ انسانی تاریخ میں ان تصورات اور ان نفسیاتی پناہ گاہوں نے انسان کو ذہنی انتشار سے بچانے اور تہذیب کو قائم رکھنے میں کتنا بنیادی کردار ادا کیا ہے۔ بہت بڑا کردار ہے۔ فرائڈ خود اس بات کو تسلیم کرتا ہے کہ ان ڈھانچوں کے بغیر اکثریت کے لیے تہذیب کی پابندیوں کو برداشت کرنا اور زندگی کے بوجھ کو اٹھانا شاید ناممکن ہی ہو جاتا۔ لیکن بات صرف یہاں تک نہیں رکتی نا، کیونکہ اگرچہ یہ ڈھانچے بہت مؤثر ہیں، فرائڈ ان کی حقیقت اور ان کی بنیادوں پر بہت سخت سوالات اٹھاتا ہے۔ جی، اور وہی اصل تنقید ہے۔ بالکل، اور یہی وہ مقام ہے جہاں سے ہم اپنے آنے والے مطالعے کی طرف قدم بڑھائیں گے۔ مائنڈ ورس کے اگلے حصے میں ہم اس بات کا گہرائی سے تجزیہ کریں گے کہ فرائڈ اس پورے نفسیاتی، عقیدتی اور اخلاقی ڈھانچے کو آخر ایک وہم یعنی illusion کیوں کہتا ہے۔ جی، وہ اسے ڈیلوژن یعنی خبط سے بھی الگ کرتا ہے۔ ہاں بالکل، وہ ایک عام نفسیاتی فریب یعنی ڈیلیوژن اور وہم کے درمیان کیا باریک فرق بیان کرتا ہے، اور کیوں وہ سمجھتا ہے کہ یہ سارے تصورات صرف اور صرف ہماری اپنی اندرونی خواہشات کی پیداوار ہیں۔ اگلی بحث ذہنی ارتقاء اور انسانی عقائد کے تنقیدی جائزے کے حوالے سے بہت اہم ہونے والی ہے، کیونکہ ہم دیکھیں گے کہ فرائڈ کس طرح ان پناہ گاہوں کے مستقبل پر سوالیہ نشان لگاتا ہے۔ اس کے لیے تو میں واقعی بہت پرجوش ہوں، لیکن ہمیشہ کی طرح جانے سے پہلے میں چاہوں گی کہ ہم سب ایک ایسے سوال پر غور کریں جو آج کے اس مطالعے سے جنم لیتا ہے۔ جی بتائیں۔ ذرا تصور کیجئے کہ اگر مستقبل میں سائنس اور ٹیکنالوجی اتنی ترقی کر جائیں کہ انسان کو فطرت کے ہر قہر پر، ہر آفت پر مکمل کنٹرول حاصل ہو جائے۔ ایک مکمل کنٹرول؟ ہاں، فرض کریں ہم جینز میں تبدیلی کر کے ہر بیماری کا جڑ سے خاتمہ کر دیں، ٹیکنالوجی کے ذریعے زلزلوں اور طوفانوں کو روکنے کی صلاحیت حاصل کر لیں، اور یہاں تک کہ بڑھاپے اور موت کو بھی ایک بہت طویل عرصے تک ٹالنے کے قابل ہو جائیں۔ تو پھر کیا ہوگا؟
تو پھر کیا اس مکمل کنٹرول کے بعد کائنات کو اس کائناتی فادر فگر یا انسان دوست نظام کی شکل میں دیکھنے کی ہماری نفسیاتی اور جذباتی ضرورت ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی؟ یہ واقعی سوچنے کی بات ہے۔ یا پھر ایسا ہے کہ ہمارا انسانی ذہن اپنی اندرونی بناوٹ کے اعتبار سے ہی آزادی اور کنٹرول کے باوجود کسی نہ کسی طرح اپنے سے بڑی طاقت اور پناہگاہ کے تصور کا محتاج ہی رہے گا؟ بہت گہرا سوال ہے۔ بالکل۔ سننے والے سوچئے گا ضرور کہ اگر ہماری زندگی کا وہ قلعہ واقعی ناقابل تسخیر ہو جائے اور وہ چھت اڑنے کا ڈر ہی مکمل طور پر ختم ہو جائے تو کیا ہم پھر بھی کسی طوفانی رات کو آسمان کی طرف دیکھ کر کسی محافظ کو تلاش کریں گے؟ ہم اپنی اگلی نشست میں یہیں سے اپنی گفتگو کا سلسلہ دوبارہ جوڑیں گے۔ عام طور پر جب طب کی دنیا میں کسی بیماری کی تشخیص کی بات ہوتی ہے تو ایک خاص قسم کی درستی کی امید کی جاتی ہے۔ یعنی فرض کریں کسی انسان کے ہاتھ کی ہڈی ٹوٹ گئی ہے، بالکل۔ تو جب اس کا ایکس رے لیا جاتا ہے تو اس کالی فلم پر ایک ٹوٹی ہوئی ایک سفید سی لکیر صاف نظر آ جاتی ہے۔ ڈاکٹر بس اس لکیر کی طرف اشارہ کر کے بتا دیتا ہے کہ بھئی خرابی یہاں ہے۔ ہاں، بات بالکل دو ٹوک ہوتی ہے اس میں۔ بالکل، ہڈی ٹوٹی ہے یا نہیں ٹوٹی اس میں کسی شک یا بحث کی گنجائش نہیں ہوتی۔ انسانوں کو فطرتاً چیزیں اسی طرح واضح اور خانوں میں بٹی ہوئی پسند ہے۔ اس سے یہ دنیا ذرا کم خوفناک لگتی ہے۔ یہ بات 100% درست ہے کہ مادی دنیا میں ہم حتمی سچائیوں کے عادی ہو چکے ہیں، لیکن مسئلہ تب پیدا ہوتا ہے جب ہم اس ایکس رے مشین کا رخ انسانی ذہن یا معاشرتی نفسیات اور عقائد کی طرف موڑتے ہیں۔ اور وہاں کوئی سیدھی سفید لکیر نہیں ہوتی۔ بالکل نہیں۔ وہاں ہم ایک ایسے منظرنامے کا سامنا کرتے ہیں جو بے حد دھندلا، پیچیدہ اور تضادات سے بھرا ہوا ہے، اور اسی دھندلے پن کو سمجھنا ہمارے آج کے اس تفصیلی جائزے کا اصل ہدف ہے۔ آج ہم سگمنڈ فرائیڈ کی انتہائی متنازع کتاب ایک خامخیالی کا مستقبل یا دی فیوچر آف این ایلیوژن کے تیسرے حصے پر بات کر رہے ہیں۔ ہاں، اور اس کا مقصد ان ذرائع کا تجزیہ کرنا ہے جو انسانی مذہبی عقائد کی نفسیاتی جڑوں کو بے نقاب کرتے ہیں۔ تو چلیے اس بات کو تھوڑا کھولتے ہیں۔ یہ کوئی عام موضوع نہیں ہے، یہ اس بات کی کھوج ہے کہ انسان کچھ مخصوص خیالات سے اتنی شدت سے آخر چمٹا کیوں رہتا ہے، اور ان کے لیے جان دینے پر بھی تیار ہو جاتا ہے۔ بالکل۔ فرائیڈ اس کو سمجھنے کے لیے ایک خاص اصطلاح استعمال کرتا ہے جسے وہ ایلیوژن یا خام خیالی کہتا ہے۔ لیکن مجھے لگتا ہے کہ آگے بڑھنے سے پہلے ہمیں اس لفظ کو یعنی ڈی کوڈ کرنا ہوگا۔ ہاں، یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ عام بول چال میں جب کوئی کہتا ہے کہ یہ تمہاری خام خیالی ہے تو اس کا سیدھا سا مطلب ہوتا ہے کہ وہ شخص جھوٹ بول رہا ہے یا دھوکے میں۔ مگر فرائیڈ اسے اتنی سادگی سے نہیں لیتا ہے نا؟ نہیں، فرائیڈ کی پوری تنقید کی بنیاد ہی اس فرق پر کھڑی ہے۔ وہ واضح کرتا ہے کہ خام خیالی کا مطلب لازمی طور پر جھوٹ ہونا یا حقیقت سے ٹکرانا نہیں ہے۔ اس کی اصل پہچان یہ ہے کہ وہ انسانی خواہشات سے جنم لیتی ہے۔ اچھا، خواہشات سے؟ ہاں، یعنی انسان کسی خیال پر اس لیے یقین نہیں رکھتا کہ اس کے پاس ٹھوس منطقی ثبوت ہیں، بلکہ وہ اس پر اس لیے یقین رکھتا ہے کیونکہ اس کے دل کی گہرائیوں میں یہ شدید خواہش ہوتی ہے کہ وہ بات سچ ثابت ہو جائے۔ خواہش اس کی سوچنے سمجھنے پر حاوی ہو جاتی ہے۔ یہ بات تھوڑی الجھا دینے والی ہے۔ ایک خیال سچا بھی ہو سکتا ہے لیکن پھر بھی وہ ایک خام خیالی کہلائے گا؟ بالکل۔ اگر میں اسے روزمرہ کی زندگی سے جوڑوں، فرض کریں کوئی شخص اپنی ساری جمع پونجی لگا کر لاٹری کا ایک ٹکٹ خریدتا ہے۔ صحیح۔ اور پھر وہ دل میں یہ مان لیتا ہے کہ وہ کل کروڑ پتی بننے والا ہے۔ اسی بنیاد پر وہ اپنے لیے ایک نئی گاڑی بھی بک کروا لیتا ہے۔ اب تکنیکی طور پر اس کا لاٹری جیتنا ناممکن تو نہیں ہے، کوئی نہ کوئی تو جیتتا ہی ہے، لیکن اس کا یہ طرز عمل کلینکل پاگل پن نہیں تو اور کیا ہے؟ دیکھیں، نفسیات کی دنیا میں یہ پاگل پن یا جسے ہم دماغی وہم کہتے ہیں وہ نہیں ہے۔ فرائیڈ اسی کو کمال مہارت سے الگ کرتا ہے۔ جسے سائیکیاٹرک ڈیلوژن یا دماغی وہم کہا جاتا ہے، وہ تب ہوتا ہے جب آپ کی سوچ حقیقت سے براہ راست ٹکرا رہی ہو۔ اچھا، کوئی مثال؟ جیسے اگر کوئی یہ مان لے کہ وہ شیشے سے بنا ہے اور کسی کے چھونے سے ٹوٹ جائے گا تو یہ ڈیلوژن ہے۔
لیکن آپ نے جو لاٹری والی مثال دی وہ فرائیڈ کے نزدیک ایک کلاسک ایلوژن یعنی خام خیالی ہے، کیونکہ اس میں خواہش شامل ہے۔ بالکل۔ اس کے پیچھے مالی تحفظ اور امیر ہونے کی ایک انتہائی طاقتور خواہش ہے۔ فرائیڈ کتاب میں کرسٹوفر کولمبس کی مثال دیتا ہے۔ کولمبس کو یقین تھا کہ اس نے انڈیا تک کا نیا سمندری راستہ دریافت کر لیا ہے۔ یہ کوئی دماغی وہم نہیں تھا بلکہ اس کی ایک شدید خواہش تھی جس نے اس کے مشاہدے کو دھندلا دیا اور اس نے امریکہ کو ہی انڈیا سمجھ لیا۔ یعنی جذبات نے حقائق پر پردہ ڈال دیا۔ مجھے یاد آ رہا ہے فرائیڈ نے ایک عام سی لڑکی کی مثال بھی دی تھی جو خواب دیکھتی ہے کہ کوئی شہزادہ آ کر اس سے شادی کرے گا۔ یہ ناممکن تو نہیں، لیکن اس کی بنیاد اس لڑکی کی سماجی تحفظ کی خواہش ہے۔ جی، وہ بھی ایک خام خیالی ہی ہے۔ لیکن اگر کوئی ایسی بات ہو جس میں خواہش شامل نہ ہو اور وہ سرے سے غلط ہو تو کیا وہ بھی خام خیالی ہوگی؟ نہیں، فرائیڈ اسے محض ایک غلطی یا ایرر کا نام دیتا ہے، جیسے ارسطو کا یہ ماننا کہ کیڑے مکوڑے گوبر سے خود بخود پیدا ہو جاتے ہیں۔ ارے ہاں، یہ تو ایک سائنسی غلطی تھی۔ بالکل، یہ کوئی خام خیالی نہیں تھی۔ ارسطو کی یہ کوئی دلی تمنا یا جذباتی ضرورت نہیں تھی کہ کیڑے گوبر سے ہی پیدا ہوں۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ خواہش کی شمولیت ہی کسی عقیدے کو خام خیالی بناتی ہے، اور یہیں سے فرائیڈ اپنا سب سے بڑا وار کرتا ہے۔ وہ مذہبی عقائد پر آتا ہے۔ بچنا چاہتا ہے۔ یہ اس کی شدید خواہش ہے کہ کوئی اسے بچائے، کوئی انصاف کرے، اور اسی شدید ترین خواہش سے مذہبی عقائد جنم لیتے ہیں۔ یہ دعویٰ تو اپنی جگہ، لیکن یہاں ایک بہت بڑا سوال کھڑا ہوتا ہے۔ لاٹری کی حد تک تو بات سمجھ میں آتی ہے، مگر مذہب انسان سے بہت بھاری قیمت وصول کرتا ہے۔ صحیح بات ہے۔ یعنی انسانوں کو اپنی جبلتوں کو مارنا پڑتا ہے، سخت پابندیوں میں رہنا پڑتا ہے، قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔ اگر یہ عقائد محض خواہشات کی پیداوار ہیں تو انسان نسل در نسل اتنی سختیوں والی نظام کو بغیر ٹھوس ثبوت کے مانتا کیوں آ رہا ہے؟ یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے۔ فرائیڈ اسی تصدیق کے عمل کو انسانی تہذیب کا کمزور ترین پہلو قرار دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جب معاشرے سے ان مذہبی خام خیالیوں کی تصدیق مانگی جائے تو عام طور پر 3 طرح کے دفاعی جواب ملتے ہیں۔ وہ کون سے ہیں؟ پہلا یہ کہ ہمارے آبا و اجداد بھی اسی پر یقین رکھتے تھے۔ دوسرا یہ کہ ہمارے پاس قدیم زمانوں کے تحریری ثبوت موجود ہیں۔ اور تیسرا اور سب سے اہم دفاع یہ ہوتا ہے کہ ان عقائد پر سوال اٹھانا یا شک کرنا ہی سختی سے منع ہے۔ اگر ہم ان کا تجزیہ کریں تو پہلی 2 باتیں تو بہت ہی کھوکھلی لگتی ہیں۔ فرائیڈ کا موقف واضح ہے کہ آبا و اجداد تو سائنس کے بارے میں ہم سے کہیں کم علم رکھتے تھے۔ وہ تو زمین کو چپٹا مانتے تھے، ہے نا؟ بالکل، بیماریوں کو بدروحوں کا سایہ سمجھتے تھے۔ ہاں، تو اگر ہم نے ان کی باقی باتوں کو رد کر دیا ہے تو صرف مذہبی عقائد میں اندھی تقلید کیسے کی جا سکتی ہے؟ اور تحریری ثبوتوں میں تو ویسے بھی تضادات سامنے آ چکے ہیں۔ لیکن مجھے اس تیسرے پہلو پر تھوڑی بحث کرنی ہے، جو سوال کرنے کی ممانعت والا پہلو ہے۔ جی بتائیے۔ آپ اور فرائیڈ کہہ رہے ہیں کہ ممانعت اس بات کا ثبوت ہے کہ عقائد کمزور ہیں، لیکن ذرا سوچئے، کیا سوال کرنے کی ممانعت معاشرے کو کھٹا رکھنے کا ایک طریقہ نہیں ہے؟ ہر انسان اخلاقی اصولوں پر ہر روز نئے سوال اٹھانے لگے تو دنیا کا نظام تلپ پٹ نہیں ہو جائے گا۔ ہم ہر چیز کی خود تصدیق تو نہیں کرتے۔ ہم مان لیتے ہیں کہ اسکول کی کتاب میں جو لکھا ہے ٹھیک ہے، یعنی ہم مانتے ہیں کہ آسٹریلیا ایک بر اعظم ہے، حالانکہ ہم نے خود نہیں دیکھا۔ صحیح۔ تو کیا کسی حد تک اندھا اعتماد انسانی بقا کے لیے ضروری نہیں ہے؟ اسے صرف مذہب کے خلاف کیوں استعمال کیا جائے؟ میں سوچ رہا تھا کہ اس کا کوئی اور رخ بھی ہو سکتا ہے۔ یہ ایک نہایت شاندار جوابی دلیل ہے، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ فرائیڈ اس سے بخوبی واقف تھا۔ وہ اس کا جواب تفصیل سے دیتا ہے۔ وہ مانتا ہے کہ ہم جغرافیہ یا سائنس کی باتیں دوسروں سے سن کر مان لیتے ہیں۔ وہ اس کے لیے جھیل کانسٹنس یعنی بوڈنسی اور فوکو کے پینڈولم کی مثالیں دیتا ہے۔ اچھا، لیکن فرائیڈ خبردار کرتا ہے کہ اس سائنسی اعتماد اور مذہبی عقیدے میں زمین آسمان کا فرق ہے، اور وہ فرق ہے تصدیق کے کھلے دروازے کا۔ مطلب یہ کہ سائنس ہمیں شارٹ کٹ تو دیتی ہے مگر تحقیق کا دروازہ بند نہیں کرتی۔ بالکل، جغرافیہ کی کتاب یہ نہیں کہتی کہ جھیل کانسٹنس پر اندھا ایمان لے آؤ ورنہ تمہیں سزا دی جائے گی۔ ہاں، وہ تو نہیں کہتی۔ وہ کہتی ہے کہ اگر تمہیں شک ہے تو ٹکٹ خریدو اور خود جا کر جھیل دیکھ لو۔
سائنس بتاتی ہے کہ زمین گھوم رہی ہے اور ساتھ ہی طریقہ بھی بتاتی ہے کہ تم خود فوکو کا پینڈولم لٹکا کر کیسے مشاہدہ کر سکتے ہو۔ بالکل صحیح۔ سائنسی علم کا ہر دعویٰ ایک چیلنج ہوتا ہے کہ آؤ مجھے غلط ثابت کرو، لیکن دوسری طرف مذہبی عقائد اس تصدیق کے عمل کو سرے سے ممنوع قرار دے دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ تصدیق اس دنیا میں ممکن ہی نہیں، مرنے کے بعد تک کا انتظار کرنا پڑے گا، جہاں سے کوئی واپس آ کر بتا نہیں سکتا۔ یہ فرق واقعی بنیادی ہے۔ سائنس کا اعتماد شفافیت پر ہے اور عقیدے کا راز پر، لیکن اگر تاریخی اور منطقی شواہد اتنے ہی کمزور ہیں تو پھر وہ تمام دانشور اور فلسفے جو صدیوں سے ان عقائد کے دفاع میں کتابیں لکھتے آئے ہیں، انہوں نے کوئی فلسفیانہ راستہ تو نکالا ہوگا۔ یقینی طور پر جب عقلی ثبوت ناکام ہونے لگیں تو دانشوروں نے پیچیدہ فلسفیانہ ہتھ کنڈے استعمال کیے۔ فرائیڈ خاص طور پر 2 ایسے جوازوں کی بات کرتا ہے۔ ان میں سے پہلا چرچ کے ابتدائی رہنماؤں کا ایک مشہور لاطینی مقولہ ہے۔ وہ کریڈو کویا ابسرڈم والا؟ بالکل، کریڈو کویا ابسرڈم۔ اس کا اردو میں مطلب کچھ یوں بنے گا کہ میں اس لیے یقین رکھتا ہوں کیونکہ یہ بات سرتاسر بے تکی یا عقل سے بالاتر ہے۔ سچ کہوں تو یہ کسی کی علمی بحث میں پیش کیا جانے والا بدترین دفاع معلوم ہوتا ہے۔ ہاں، بظاہر تو ایسا ہی لگتا ہے۔ مطلب آپ اپنی کمزوری کو ہی طاقت بنا کر پیش کر رہے ہیں۔ دیکھیں، اس کے پیچھے ایک گہری نفسیاتی چال ہے۔ اس مقولے کا مقصد عقل کے ہتھیار کو ہی ناکارہ بنانا تھا۔ وہ دلیل دیتے ہیں کہ الہامی سچائی اتنی عظیم ہے کہ انسانی عقل اس کا احاطہ کر ہی نہیں سکتی۔ اس لیے اگر کوئی بات عقلی لحاظ سے ناممکن یا بے تکی لگ رہی ہے تو یہی تو اس کے سچ ہونے کی نشانی ہے، کیونکہ عام انسانی ذہن ایسی بات گھڑ ہی نہیں سکتا۔ تو پھر فرائیڈ اس ڈھال کو کیسے توڑتا ہے؟ کیونکہ اگر عقل کو ہی بحث سے نکال دیں تو پھر تو کسی بھی بیہودہ بات کو سچ ماننا پڑے گا۔ فرائیڈ ٹھیک اسی بنیاد پر اسے رد کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ہمارے پاس سچائی کو پرکھنے کا عقل کے علاوہ کوئی اور آلہ ہے ہی نہیں۔ اگر ہم یہ اصول مان لیں کہ بے تکی باتوں پر یقین کرو تو فیصلہ کون کرے گا کہ کون سی بے تکی بات سچی ہے اور کون سی دھوکہ؟ ہاں، یہ تو پھر اندھیر نگری ہو جائے گی۔ بالکل، فرائیڈ کے نزدیک یہ عقل کی صریح توہین ہے۔ چلے مان لیا کہ یہ ایک پرانی دلیل ہے، لیکن موجودہ دور کے پڑھے لکھے لوگ آج کل ایک اور ہتھ کنڈا استعمال کرتے ہیں جسے فلسفے میں ایز اف یا گویا کے کا نظریہ کہا جاتا ہے۔ میں نے کئی مفکروں کو کہتے سنا ہے کہ شاید یہ کہانیاں سچ نہ ہوں لیکن یہ معاشرے کے مفاد میں ہیں۔ ہاں، آپ نے بالکل درست نشاندہی کی، اور فرائیڈ کے لیے یہ ایز اف کا فلسفہ پچھلی دلیل سے بھی زیادہ خطرناک اور منافقانہ ہے۔ وہ کیسے؟ اس نظریے کے حامی کہتے ہیں کہ فرض کر لیں ہمیں معلوم ہو جائے کہ یہ عقائد محض فرضی افسانے ہیں، تب بھی ہمیں ایسا ہی برتاؤ کرنا چاہیے گویا کہ وہ بالکل سچ ہے، کیونکہ یہ افسانے لوگوں کو اخلاقی دائرے میں رکھتے ہیں، معاشرے کو بکھرنے سے بچاتے ہیں۔ ان کے نزدیک سچائی سے زیادہ اہم معاشرتی افادیت ہے۔ تو یہ تو ایسا ہوا کہ اشرافیہ ایک کمرے میں بیٹھ کر فیصلہ کرے کہ بھائی ہمیں معلوم ہے یہ سب جھوٹ ہے لیکن عوام کو قابو میں رکھنے کے لیے ڈرامہ جاری رکھیں گے۔ فرائیڈ اس علمی بددیانتی پر کیا کہتا ہے؟ فرائیڈ اس نظریے سے شدید نفرت کرتا ہے۔ وہ اس پر تنقید کرتے ہوئے اپنے ہی بچے کا ایک واقعہ سناتا ہے۔ ارے واہ، کیا واقعہ ہے؟ وہ بتاتا ہے کہ جب اس کا بچہ چھوٹا تھا تو وہ اکثر اسے پریوں کی کہانیاں سناتا تھا۔ بچہ پوری توجہ سے سنتا، لیکن اچانک درمیان میں رک کر پوچھتا، کیا یہ سچی کہانی ہے؟ اور جب اسے پتہ چلتا کہ یہ سچ نہیں ہے تو اس کی دلچسپی فوراً ختم ہو جاتی تھی۔ وہ حقارت سے منہ پھیر لیتا تھا۔ اس واقعے کا تعلق اس فلسفی سے کیسے جڑتا ہے؟ کیا فرائیڈ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ انسانی ذہن فطرتاً سچائی اور فکشن کے درمیان لکیر کھینچنا چاہتا ہے؟ بالکل، یہی نقطہ ہے۔ فرائیڈ استدلال کرتا ہے کہ انسان بالغ ہو کر اس ایز اف فلسفے کو اسی طرح مسترد کر دے گا جیسے ایک بچہ جھوٹی کہانی کو کرتا ہے۔ آپ ایک باشعور انسان سے یہ توقع نہیں کر سکتے کہ وہ جان بوجھ کر اپنی زندگی کی قربانیوں کو کسی مفروضے پر استوار کرے جسے وہ خود جھوٹا مانتا ہو۔ یہ تو دوہرا معیار ہے۔
روزمرہ کی چیزوں میں ہم ضمانت مانگتے ہیں اور زندگی کے بڑے سوالوں پر آنکھیں بند کر لیتے ہیں۔ بالکل، اور فرائیڈ اسی دوہرا معیار کو ختم کرنے کا تقاضا کر رہا ہے۔ یہاں آ کر ہم اس جائزے کے سب سے گہرے اور متنازع حصے پر پہنچ گئے ہیں۔ اگر تاریخ، سائنس اور فلسفہ ان عقائد کو سچا ثابت نہیں کر سکتے تو سوال وہیں کھڑا ہے کہ یہ اتنی طاقتور کیسے ہو گئی؟ ہزاروں سال سے انسانیت ان کے پیچھے کیوں چل رہی ہے؟ جی، اور اس کا جواب فرائیڈ انسانیت کی اجتماعی نفسیاتی نشو نما میں تلاش کرتا ہے۔ فرائیڈ مذہب کو انسانیت کا عالمگیر جنون نما مرض یعنی یونیورسل آبسیشنل نیوروسس قرار دیتا ہے۔ یہ تو ایک بہت بڑی غالی یا طنز محسوس ہوتا ہے۔ بظاہر ہاں، لیکن نفسیات کی زبان میں اس کا ایک بہت گہرا میکانزم ہے۔ اسے سمجھنے کے لیے فرائیڈ ہمیں ایک بچے کی نفسیاتی نشو نما کی طرف لے جاتا ہے۔ اچھا، جب ایک انسان بچہ ہوتا ہے تو اس کے اندر بے شمار غیر سماجی غسیلی جبلتیں ہوتی ہیں۔ اسے ان کو قابو کرنا پڑتا ہے۔ اس اندرونی کشمکش کو سنبھالنے کے لیے بچہ لاشعوری طور پر کچھ بچکانہ جنون کا سہارا لیتا ہے۔ تو کیا فرائیڈ کہہ رہا ہے کہ انسانیت نے بھی اجتماعی طور پر اپنا ایک بچپن گزارا ہے؟ بالکل، فرائیڈ کا دعویٰ ہے کہ قدیم انسان اپنے شعوری بچپن یعنی انٹلیکچوئل چائلڈہڈ میں تھے۔ ان کے اندر وحشیانہ جبلتیں تھیں، کوئی پولیس یا عدالت نہیں تھی۔ ان خونی جبلتوں کو قابو کرنے کے لیے انسانیت نے مذہب نامی اس نفسیاتی عارضے کو تخلیق کیا تاکہ خوف کے ذریعے خود کو کنٹرول کیا جا سکے۔ اور میرے خیال میں بات صرف خونی جبلتوں کی نہیں تھی، بیرونی دنیا کا خوف بھی شامل تھا، اور یہیں سے فرائیڈ کا فادر کمپلیکس ابھرتا ہے۔ بالکل درست۔ جب ہم قدیم انسان کا تصور کرتے ہیں جو کائنات کی ان ظالم طاقتوں یعنی سیلاب، زلزلے کے سامنے خود کو تنہا اور بے بس محسوس کرتا ہوگا، یہ بالکل ویسا ہی ہوگا جیسے ایک بچہ اندھیرے کمرے میں خوفزدہ ہوتا ہے۔ ہاں، یہ بہت طاقتور منظر کشی ہے۔ جب بچہ بے بس ہوتا ہے تو وہ اپنے باپ کی طرف دیکھتا ہے، ایک طاقتور ہستی جو تحفظ دے سکے۔ فرائیڈ کے مطابق اسی خوف کے تحت قدیم انسانوں نے کائنات پر ایک طاقتور آسمانی باپ کا تصور پینٹ کر دیا، ایک ہستی جو دعائیں سنے اور موت کے بعد بھی سنبھال لے۔ یعنی یہ خوف کی پیداوار تھی؟ جی، یہ کوئی آسمانی سچائی نہیں تھی، بلکہ خوف کے مارے انسان کی شدت ترین نفسیاتی ضرورت تھی۔ اگر میں ساری بحث کو ایک تشبیہ دوں تو یہ کچھ ایسا ہے جیسے کسی چھوٹے بچے کی سائیکل کے ساتھ جڑے ہوئے ٹریننگ پہیے ہوتے ہیں۔ ہاں، ٹریننگ ویلز۔ جب بچہ سائیکل سیکھ رہا ہوتا ہے، توازن نہیں ہوتا۔ مذہب دراصل وہ ٹریننگ پہیے تھے جنہوں نے انسانیت کو ابتدائی وحشی دور میں گرنے اور تباہ ہونے سے بچایا۔ یہ تشبیہ بالکل فٹ بیٹھتی ہے۔ فرائیڈ اعتراف کرتا ہے کہ مذہب نے انسانی تہذیب کی بقا میں کلیدی کردار ادا کیا، لیکن، اور فرائیڈ کا سارا زور اسی لیکن پر ہے، وہ کہتا ہے کہ اب انسان بڑا ہو گیا ہے، ہمارا شعوری بچپن ختم ہو چکا ہے۔ ہمارے پاس سائنس ہے۔ ہاں، سائنس، استدلال اور جدید ادارے ہیں۔ اس لیے اب وقت آ گیا ہے کہ حقیقت کا سامنا کریں اور ان ٹریننگ پہیوں کو اتار پھینکیں۔ ٹریننگ پہیوں کو اتار دیں؟ لیکن یہ کہنا جتنا آسان ہے، کرنا اتنا ہی مشکل ہے۔ اگر یہ پہیے اتار دیے جائیں تو کیا انسانیت اپنا توازن برقرار رکھ پائے گی یا منہ کے بل گرے گی؟ یہ واقعی سوچنے کی بات ہے۔ کیونکہ سچائی کڑوی ہے۔ یہ تسلیم کرنا کہ کوئی ہماری حفاظت کے لیے اوپر موجود نہیں، ایک سرد احساس ہے۔ کیا انسان عقل کے سہارے کھڑا ہو سکتا ہے؟ فرائیڈ رومانوی فلسفی نہیں تھا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ سفر تکلیف دہ ہوگا۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے کسی کو گرم بستر سے نکال کر برفیلے طوفان میں کھڑا کر دیا جائے، لیکن وہ اسے حقیقت پسندی کی طرف لازمی قدم سمجھتا ہے۔ اس کا ماننا تھا کہ اگر بچوں کو بچپن ہی سے عقل اور سائنس کی تربیت دی جائے تو ہم ایک ایسا معاشرہ بنا سکتے ہیں جس کی بنیاد جہنم کے خوف پر نہیں بلکہ حقیقت پسندی پر ہو۔ تو اگر ہم اس پورے جائزے کے دھاگوں کو جمع کریں تو تصویر یہ بنتی ہے کہ فرائیڈ کے نزدیک عقائد دانستہ جھوٹ نہیں ہیں بلکہ خام خیالیاں ہیں جو خواہشات سے جنم لیتی ہیں۔ ان کی تاریخی بنیادیں کھوکھلی ہیں
اور یہ انسانیت کا ایک اجتماعی نفسیاتی بچپن تھا جس نے ہمیں بچایا، مگر اب رکاوٹ بن رہا ہے۔ بالکل درست تجزیہ، اور مقصد فرائڈ کو دہرانا نہیں بلکہ اپنے اندر جھانکنے کی دعوت ہے۔ یہ جائزہ لینا ہے کہ کیا ہمارے پختہ عقائد واقعی حقیقت پر مبنی ہے یا ہماری تمناؤں کی پیداوار ہیں۔ یہ واقعی رات کی نیند اڑا دینے والے سوالات ہیں، اور جاتے جاتے ایک خیال جو فرائڈ سے بھی ایک قدم آگے کا ہے۔ فرض کریں ہم نے یہ پرانے ٹریننگ پہیے اتار دیے، تو کیا ہم مکمل حقیقت پسند بن جائیں گے؟ یا پھر کیا انسان کی موت سے فرار کی خواہش آج بھی ویسی ہی ہے؟ اگر ایسا ہے تو کیا آج ہم نئی خام خیالیاں نہیں تراش رہے، جیسے ٹیکنالوجی اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس پر اندھا اعتماد یا لامحدود مادی ترقی کا خواب؟ کیا ہم نے واقعی پہیے اتارے ہیں یا صرف ان کی شکل بدل دی ہے؟ کیا ہماری آج کی یہ نئی آئیڈیالوجیز اسی ایکس رے کی فلم پر پڑنے والے بس نئے دھبے ہیں؟ ہڈی شاید آج بھی ٹوٹی ہوئی ہے، بس ہم نے اسے فوٹوشاپ کرنا سیکھ لیا ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں کھڑے ہو کر سوچنا ہے کہ کیا انسانی ذہن سچائی کو اس کی اصل اور کڑوی شکل میں دیکھنے کے قابل ہو سکے گا یا نہیں۔ چلیں اس بات کو تھوڑا کھول کر سمجھتے ہیں۔ مطلب فرض کریں کہ اگر کل صبح دنیا اٹھے اور اچانک یہ فیصلہ کر لے کہ مذہب کا تو کوئی وجود ہی نہیں ہے، اور یہ جو خدا کا تصور تھا یہ بس ایک کہانی تھی، تو کیا ہوگا؟ یہ ایک بہت ہی یعنی کیا سڑکوں پر فوری طور پر کوئی افراتفری مچ جائے گی؟ کیا لوگ ایک دوسرے کو نقصان پہنچانا شروع کر دیں گے کیونکہ اب انہیں کسی غیبی سزا کا ڈر نہیں رہا؟ یہ ایک ایسا خیال ہے جو بظاہر بہت خوفناک لگتا ہے۔ دیکھیں، انسانوں نے ہزاروں سالوں سے اپنے اخلاقی اور سماجی نظام کو مذہب کے ستونوں پر کھڑا کیا ہے۔ تو جب ہم کسی بھی عمارت کے سب سے بڑے ستون کو ہٹانے کی بات کرتے ہیں تو عدم تحفظ کا احساس ایک بالکل فطری رد عمل ہے۔ بالکل، اور آج کے اس گہرے مطالعے میں، جو کہ ہماری مائنڈ ورس سیریز کا چوتھا اور آخری حصہ ہے، ہم بالکل اسی سماجی کشمکش کا جائزہ لے رہے ہیں جس کا ذکر سگمنڈ فرائڈ نے اپنی مشہور تصنیف دی فیوچر آف این ایلیوژن میں کیا ہے۔ ہاں، اور یہاں جو بات حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ فرائڈ اس کتاب کے آخر میں اپنے ہی خیالات کا بہت تنقیدی جائزہ لیتا ہے۔ مطلب وہ صرف ایک نظریہ پیش کر کے مسلط نہیں کر دیتا، بلکہ ہاں وہ اس کے عملی نتائج کو بھی دیکھتا ہے، جو یقیناً اسے ایک عظیم مفکر بناتا ہے۔ صحیح۔ وہ ان تمام خوف اور خدشات کا سامنا کرتا ہے جو اس کے اپنے نظریے سے پیدا ہو سکتے ہیں۔ تو اگر ہم سیدھا اسی خوف کی بات کریں، یہ جو ایک عام تاثر پایا جاتا ہے کہ اگر مذہب نہ ہو، جنت اور دوزخ کا تصور نہ ہو، تو معاشرے کا نظام بالکل تاش کے پتوں کی طرح بکھر جائے گا۔ فرائڈ اس ڈر کو کیسے دیکھتا ہے؟ تو فرائڈ اس ڈر کو تسلیم تو کرتا ہے، لیکن وہ اس کے پیچھے جو نفسیات چھپی ہے اس کو بے نقاب کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اگر ہم تاریخی طور پر دیکھیں تو تہذیب کے آغاز میں انسانوں نے اپنی بقا کے لیے کچھ بنیادی اصول بنائے تھے، یعنی جیسے قوانین ہوتے ہیں معاشرے کے۔ بالکل، مثال کے طور پر یہ قانون کہ تم قتل نہیں کرو گے۔ اب یہ اصول اس لیے نہیں بنا تھا کہ اچانک آسمان سے کوئی حکم آ گیا تھا، بلکہ اس لیے بنا تھا کہ اگر سب ایک دوسرے کو مارنے لگیں گے تو معاشرہ تو ختم ہو جائے گا نا۔ یعنی یہ ایک سماجی ضرورت تھی۔ ایگزیکٹلی، یہ ایک سماجی ضرورت تھی، ایک سوشل کانٹریکٹ تھا۔ لیکن انسانوں نے ایک نفسیاتی شارٹ کٹ لیا۔ انہوں نے کیا کیا کہ ان سماجی قوانین کو مقدس بنا دیا اور انہیں مذہب یا خدا کے ساتھ جوڑ دیا۔ اچھا، یہ شارٹ کٹ اس وقت تو شاید کارآمد رہا ہو، لیکن فرائڈ کے نزدیک یہ ایک بہت بڑی غلطی تھی۔ مطلب کیا ہم اسے بچوں کی اس کہانی سے تشبیہ دے سکتے ہیں جو ہم عام طور پر سناتے ہیں؟ کس کہانی کی بات کر رہی ہیں آپ؟ وہی کہ بجائے اس کے کہ ہم ایک بچے کو یہ سمجھائیں کہ بھئی آگ کے قریب جانے سے اس کا ہاتھ جل جائے گا اور اسے نقصان ہوگا، ہم اسے یہ کہہ کر ڈرا دیتے ہیں کہ اگر تم آگ کے قریب گئے تو کوئی بھوت آ کر تمہیں کھا جائے گا۔ واہ، یہ بہت ہی شاندار اور برمحل مثال ہے نا؟ مطلب وقتی طور پر تو بچہ آگ سے دور رہے گا، لیکن اس کے ڈر کی بنیاد حقیقت پر نہیں ہے بلکہ خوف پر ہے۔ ہاں، اور فرائڈ کی تنقید کا مرکز بھی بالکل یہی ہے۔ اب ذرا سوچا جائے کہ جب وہ بچہ بڑا ہوتا ہے اور اسے یہ سمجھ آتی ہے کہ بھوت جیسی تو کوئی چیز دنیا میں ہے ہی نہیں، تو اس کا پہلا رد عمل کیا ہوگا؟ وہ تو ظاہر ہے کہے گا کہ بھوت نہیں ہے تو میں آگ کے پاس جا سکتا ہوں۔ بالکل، وہ اس قانون کو بھی توڑ دے گا جو دراصل اس کی اپنی حفاظت کے لیے بنایا گیا تھا۔
وہ آگ میں ہاتھ ڈال دے گا، کیونکہ جس بنیاد پر وہ قانون کھڑا تھا، یعنی بھوت کا ڈر، وہ تو جھوٹی ثابت ہو چکی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کسی شخص کا مذہب پر سے یقین اٹھ جائے تو وہ ان قوانین کی بھی پرواہ کرنا چھوڑ سکتا ہے؟ ہاں، فرائیڈ کا استدلال یہی ہے کہ جب ہم معاشرتی قانونوں کو صرف مذہب کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں تو ہم ایک بہت بڑا خطرہ مول لے رہے ہوتے ہیں۔ لوگ کہیں گے کہ جب خدا ہی نہیں جو سزا دے گا تو پھر قتل کرنے یا چوری کرنے میں کیا حرج ہے؟ یہ تو بہت خطرناک صورتحال بن سکتی ہے۔ تو پھر فرائیڈ اس مسئلے کا کیا حل بتاتا ہے؟ کیونکہ قوانین کے بغیر تو دنیا نہیں چل سکتی۔ وہ کہتا ہے کہ ہمیں قوانین کو الہامی یا مقدس بنا کر پیش کرنے کی بجائے ان کی بنیاد بدلنی چاہیے، مطلب ہمیں ان کی سیکولرائزیشن کرنی چاہیے۔ یعنی انہیں دنیاوی اور منطقی بنانا چاہیے۔ جی، اگر لوگ یہ سمجھیں کہ قوانین ان کے اپنے تحفظ، ان کے خاندان کے مستقبل اور معاشرے کے امن کے لیے انسانوں نے ہی بنائے ہیں، تو وہ عقل کی بنیاد پر ان کا احترام کریں گے۔ اگر ہم صرف یہ کہیں کہ قتل اس لیے منع ہے کیونکہ یہ معاشرے کی بقا کے لیے ضروری ہے، تو پھر مذہب پر یقین نہ ہونے کے باوجود لوگ قتل نہیں کریں گے۔ یہ تو واقعی ایک زاویہ بدلنے والی بات ہے کہ معاشرتی قوانین کو غیر مذہبی بنانے سے دراصل معاشرے کا امن خطرے میں نہیں پڑتا، بلکہ وہ زیادہ محفوظ ہو جاتا ہے۔ بالکل، کیونکہ اس میں اندھے خوف کی بجائے ایک شعوری ذمہ داری شامل ہو جاتی ہے۔ اچھا، اگر ہم اس بھوت والی مثال کو تھوڑا اور آگے لے کر چلیں تو حقیقت پسندانہ قوانین بنانے کا مطلب یہ ہے کہ اب ہمیں اس بچے کو یعنی پوری انسانیت کو یہ بتانا پڑے گا کہ دنیا حقیقت میں کیسی ہے۔ فرائیڈ کے ہاں اسے ایک خاص نام دیا گیا ہے، وہ کیا تھا؟ ہاں، فرائیڈ اسے ایجوکیشن ٹو ریالٹی یعنی حقیقت کی تعلیم کا نام دیتا ہے۔ جی، حقیقت کی تعلیم۔ اس کا ماننا ہے کہ مذہب انسانیت کے لیے ایک بچپن کے اعصابی خلل، جسے وہ چائلڈہڈ نیوروسس کہتا ہے، اس کی حیثیت رکھتا ہے۔ ذرا ابتدائی انسان کے بارے میں سوچیں، جب وہ زلزلوں، سیلابوں اور موت کے سامنے بالکل بے بس تھا۔ ہاں، تب تو سائنس بھی نہیں تھی۔ بالکل، یہ کائنات اس کے لیے ایک بہت ہی ظالم اور خوفناک جگہ تھی۔ تو اس تلخ زندگی یا ہاسٹائل لائف کا سامنا کرنے کے لیے انسان کے ذہن نے ایک طاقتور اور محافظ باپ کا تصور تخلیق کیا، جسے اس نے خدا کا نام دیا۔ یعنی یہ اس کی ایک بہت بڑی نفسیاتی ضرورت تھی۔ ایگزیکٹلی۔ لیکن فرائیڈ کہتا ہے کہ انسان ہمیشہ بچے تو نہیں رہ سکتے نا، کسی نہ کسی موڑ پر آ کر انہیں بالآخر اس تلخ زندگی کا سامنا کرنا پڑے گا اور اپنے پیروں پر کھڑا ہونا پڑے گا۔ میں نے پڑھا ہے کہ فرائیڈ اس سلسلے میں انتہائی سخت الفاظ استعمال کرتا ہے، مطلب وہ مذہب کے اس سکون آور پہلو کو ایک نشہ آور دوا یا نیند کی گولیوں سے تشبیہ دیتا ہے۔ درست، وہ کہتا ہے کہ یہ ایک نارکوٹک ہے جو تکالیف سے وقتی سکون تو فراہم کرتا ہے، انسان کو ایک خوابیدہ حالت میں سلائے رکھتا ہے، لیکن اسے حقائق کا سامنا کرنے سے روکتا ہے۔ آپ وہ اپنی کتاب میں امریکہ میں لگنے والی شراب کی پابندی کی مثال بھی دیتا ہے، جسے نیشنل پروہیبیشن کہا جاتا ہے۔ اچھا، وہ کیا تھی؟ وہ طنز کرتا ہے کہ جب حکومت نے لوگوں سے شراب کی صورت میں ایک نشہ چھین لیا تو لوگ اس خلا کو پر کرنے کے لیے مذہبیت کی طرف مزید شدت سے جھک گئے۔ مطلب آپ نے بس ایک نشے کی جگہ دوسرا نشہ دے دیا، لیکن انسان کو اس کی حقیقی بیداری کی طرف تو نہیں لے کر گئے نا۔ کہ سوچیں تو دنیا واقعی بہت تلخ ہے۔ جی بالکل ہے۔ یہاں ناانصافی ہے، بیماریاں ہیں، پیاروں کی موت ہے، اور یہ ایک انتہائی ظالم قسم کا قدرتی نظام ہے۔ تو اگر یہ نام نہاد نشہ آور دوا یا نیند کی گولیاں اربوں لوگوں کو اس دنیا کے دکھوں سے بچا کر خوش رکھ رہی ہیں، تو ان سے یہ دردکش دوا کیوں چھین لی جائے؟ اس کا کیا فائدہ؟ یہ بہت ہی منطقی سوال ہے نا؟ مطلب انہیں یہ امید مل رہی ہے کہ ان کے ساتھ ہونے والی ناانصافی کا حساب ایک اگلی دنیا میں برابر ہو جائے گا۔ تو اس میں کیا عقل مندی ہے کہ انسان کو جان بوجھ کر اس ساری نفسیاتی اذیت اور حقیقت کی تلخی میں دھکیل دیا جائے؟ دیکھیں، یہ اعتراض اتنا ہی پرانا ہے جتنا خود فرائیڈ کا نظریہ، اور فرائیڈ کا جو ایک خیالی مخالف ہے کتاب میں، وہ بھی بالکل یہی دلیل دیتا ہے کہ آپ ایک بے بس انسان سے اس کا آخری سہارا کیوں چھین رہے ہیں۔ تو فرائیڈ اس کا کیا جواب دیتا ہے؟ فرائیڈ کا جواب اس کی پوری نفسیاتی فلسفی کا نچوڑ ہے۔ وہ کہتا ہے کہ یہ نشہ آور دوائیں انسان کو وقتی سکون تو دیتی ہیں، لیکن یہ انسان کی توانائیاں بالکل نچوڑ لیتی ہیں۔ توانائیاں نچوڑ لیتی ہیں؟ وہ کیسے؟ فرائیڈ استدلال کرتا ہے کہ جب انسان یہ مان لیتا ہے کہ یہ دنیا تو فانی ہے اور اصل زندگی مرنے کے بعد شروع ہوگی، جہاں سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا،
تو وہ اس موجودہ دنیا کو بہتر بنانے کی جدوجہد ہی ترک کر دیتا ہے۔ یعنی وہ دکھوں کو اپنی قسمت یا خدا کی مرضی سمجھ کر چپ چاپ قبول کر لیتا ہے، بجائے اس کے کہ وہ ان کا کوئی عملی حل تلاش کرے۔ ایگزیکٹلی اگر آپ بیماری کو خدا کا عذاب یا امتحان سمجھ لیں گے تو انسان طب اور سائنس میں ترقی کرنے کے لیے وہ شدت اور لگن تو نہیں دکھائے گا نا۔ اگر غربت کو بس مقدر مان لیا جائے تو سماجی انصاف کا نظام کھڑا کرنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوگی۔ یہ تو ایک زبردست نقطہ ہے۔ ہاں، فرائیڈ کا کہنا ہے کہ حقیقت کی تعلیم کا مقصد انسان کو تکلیف دینا نہیں ہے، بلکہ اس کی وہ تمام توانائیاں بحال کرنا ہے جو اس نے ایک خیالی دوسری دنیا کی توقعات پر ضائع کر دی ہیں۔ صحیح۔ اگر انسان یہ دردکش دوا چھوڑ دے اور یہ مان لے کہ اس کے پاس صرف یہی ایک زندگی ہے، تو پھر وہ اپنی تمام تر سائنسی اور عقلی توانائیاں اسی ایک دنیا کو بہتر بنانے پر لگا دے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ نشہ انسان کو اس کی پوری صلاحیتوں تک پہنچنے سے روک رہا تھا۔ مطلب جب ہم سے یہ وہم چھین لیا جائے گا تو وقتی طور پر ظاہر ہے بہت تکلیف ہوگی، جسے ہم وڈرال سمٹمز کہہ سکتے ہیں۔ بالکل کہہ سکتے ہیں۔ لیکن اس کے بعد انسان ایک حقیقی بالغ کی طرح اپنی دنیا کی ذمہ داری خود اٹھائے گا۔ لیکن یہیں سے ایک اور بہت بڑا اور میرا خیال ہے بنیادی سوال پیدا ہوتا ہے۔ جی بتائیں۔ فرائیڈ کا یہ نظریہ تو یہ مانگ کر رہا ہے کہ انسان ایک مکمل طور پر عقلی اور منطقی مخلوق بن جائے، مگر فرائیڈ نے تو خود کہا ہے کہ انسان کے اندر انتہائی گہری، تاریک اور تباہ کن جبلتیں موجود ہیں۔ ہاں، وہ تو انسان کی فطرت کا حصہ ہیں۔ تو کیا ہماری یہ عقل اتنی طاقتور ہو سکتی ہے کہ وہ انسانی خواہشات اور جذبات کے اس طوفان کا اکیلے بغیر کسی مذہب کے خوف کے مقابلہ کر سکے؟ فرائیڈ یہاں کوئی خیالی یا یوٹوپیائی دنیا کی تصویر پیش نہیں کرتا، وہ بہت حقیقت پسند ہے۔ وہ یہ تسلیم کرتا ہے کہ انسان اپنی جبلتوں کے سامنے انتہائی کمزور ہے۔ عقل یا منطق، جسے ہم انٹلیکٹ کہتے ہیں، کوئی جادو کی چھڑی نہیں ہے کہ آج ہم نے عقل کا بٹن دبایا اور کل ساری دنیا پرامن ہو گئی۔ وہ کہتا ہے کہ عقل کی آواز بہت ہی دھیمی ہوتی ہے۔ انسانی جذبات کے شور و گل کے سامنے یہ آواز اکثر دب جاتی ہے۔ تو پھر یہ عقل جیت کیسے سکتی ہے؟ فرائیڈ کہتا ہے کہ اس دھیمی آواز کی ایک بہت ہی خاص صفت ہے، اور وہ یہ کہ یہ اس وقت تک خاموش نہیں ہوتی جب تک کہ اسے سن نہ لیا جائے۔ فرائیڈ نے اس انسانی منطق اور استدلال کو ایک نام دیا ہے، ہمارا خدا لوگوس۔ لوگوس؟ جی، لوگوس بنیادی طور پر ایک یونانی لفظ ہے جو عقل، علم اور منطق کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یہ لوگوس کا تصور واقعی بہت منفرد ہے۔ اسے سمجھنے کے لیے ہم ایک اور تمثیل کا سہارا لے سکتے ہیں۔ جی ضرور۔ فرض کریں کہ ایک کلاس روم ہے جو انسانی ذہن اور معاشرے کی عکاسی کر رہا ہے۔ وہاں بچے بہت شور مچا رہے ہیں، چیزیں ادھر ادھر پھینک رہے ہیں، آپس میں لڑ رہے ہیں۔ یہ سب ہماری انسانی جبلتیں اور ہمارے جذبات ہیں۔ زبردست، آگے چلیں۔ اب اسی کلاس میں ایک بہت ہی نرم مزاج لیکن مستقل مزاج استاد موجود ہے جو ہماری عقل یا لوگوس ہے۔ وہ استاد بچوں کی طرح چیختا نہیں ہے، وہ غصے سے میز نہیں پیٹتا، وہ بس خاموشی اور صبر سے سامنے کھڑا رہتا ہے اور اپنی بات دہراتا رہتا ہے۔ اب اہم بات یہ ہے کہ اس استاد کی منطق میں وزن ہے۔ جب بچے لڑ لڑ کر اور شور مچا کر تھک جاتے ہیں تو صرف اس استاد کے پاس پانی ہوتا ہے یا حل ہوتا ہے۔ تو آہستہ آہستہ ہی صحیح، سب بچے خاموش ہو کر اس کی بات سننے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ یہ بہت ہی خوبصورت تمثیل ہے۔ اگر ہم اسے بڑی تصویر کے ساتھ جوڑیں تو فرائیڈ کا استدلال یہی ہے کہ منطق اور تجربے کے سامنے بالآخر کوئی بھی چیز نہیں ٹک سکتی۔ یعنی وہ شور و غل ہمیشہ نہیں رہ سکتا۔ ایگزیکٹلی۔ مذہب، توہم پرستی اور اندھے عقائد وقتی طور پر جتنا بھی شور مچا لیں، استدلال کی یہ دھیمی آواز بالآخر اپنا راستہ بنا ہی لیتی ہے۔ انسان آخر کار وہی ماننے پر مجبور ہوتا ہے جو حقائق سے مطابقت رکھتا ہو۔ لیکن یہ کوئی راتوں رات ہونے والا کام تو نہیں ہے نا؟ بالکل بھی نہیں۔ فرائیڈ واضح کرتا ہے کہ یہ منزل بہت دور ہے، شاید اس میں صدیاں لگ جائیں، لیکن وہ پر امید ہے کہ ایسا ہونا ناممکن نہیں ہے۔ انسانی عقل بالآخر اپنے لوگوس کی رہنمائی میں ان جبلتوں پر قابو پا لے گی۔ تو ہم نے یہ دیکھ لیا کہ فرائیڈ اس پرانی عمارت کے ستون یعنی مذہب کو ہٹا کر اس کی جگہ عقل اور سائنس کا ستون کھڑا کرنا چاہتا ہے۔ جی، لیکن رکیں، کیا یہاں فرائیڈ خود ایک بہت بڑے تضاد کا شکار نہیں ہو رہا؟ آپ کو ایسا کیوں لگتا ہے؟
مطلب وہ مذہب کی ہر اس چیز پر تنقید کرتا ہے جو اندھے عقیدے کا تقاضا کرتی ہے، لیکن دوسری طرف وہ عقل اور سائنس سے اتنی بڑی امیدیں وابستہ کر رہا ہے کہ وہ ایک دن انسانیت کے سارے مسائل حل کر دیں گی۔ تو ہم یہ کیسے مان لیں کہ سائنس اور منطق پر فرائیڈ کا یہ اندھا یقین خود ایک نیا مذہب نہیں بن گیا؟ فرائیڈ کی ذہانت یہیں پر کھل کر سامنے آتی ہے۔ وہ اس پوری کتاب میں اپنے ہی خیالات پر تنقید کرنے سے کبھی نہیں کتراتا۔ اچھا، ہاں، وہ اس حصے میں باقاعدہ ایک خیالی مخالف کا کردار تخلیق کرتا ہے، اور وہ مخالف بالکل یہی کڑے سوالات فرائیڈ پر پھینکتا ہے جو آپ نے ابھی اٹھائے۔ یعنی وہ مخالف کہتا ہے کہ یہ عقل کا تصور بھی ایک وہم ہے؟ بالکل، وہ مخالف کہتا ہے کہ فرائیڈ، تم مذہب کو ایک وہم قرار دے کر رد کر رہے ہو، لیکن حقیقت میں تم خود ایک نیا وہم تخلیق کر رہے ہو۔ تم مذہب کا سراب ہٹا کر سائنس کا ایک ایسا سراب مسلط کر رہے ہو جس کی تکمیل شاید کبھی نہ ہو سکے۔ یہ تو بہت ہی سخت تنقید ہے، اور ویسے یہ تنقید تو آج کل بھی اکثر سننے کو ملتی ہے کہ سائنسدان تو بس سائنس کے پجاری ہیں۔ تو فرائیڈ اس کڑے الزام کا کیا جواب دیتا ہے؟ وہ کیسے ثابت کرتا ہے کہ اس کا عقیدہ ایک نیا وہم نہیں ہے؟ فرائیڈ اس کا بہت ہی گہرا جواب دیتا ہے، جو سائنس اور مذہب کے بنیادی فرق کو واضح کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اس کا نظریہ قابل اصلاح ہے، جسے ہم کیپیبل آف کریکشن کہتے ہیں۔ قابل اصلاح مطلب اسے بدلا جا سکتا ہے؟ ایگزیکٹلی، یہ ایک بہت بڑا اور فیصلہ کن فرق ہے۔ فرائیڈ ببانگ دہل اعلان کرتا ہے کہ اگر کل کو تجربے سے یہ ثابت ہو جائے کہ وہ غلط تھا، تو وہ اور اس کے پیروکار خوشی سے اپنی امیدیں ترک کر دیں گے اور اپنی غلطی تسلیم کر لیں گے۔ جبکہ مذہبی عقائد میں تو ایسا نہیں ہوتا۔ بالکل نہیں ہوتا۔ مذہبی عقائد میں تو ہر چیز اٹل ہوتی ہے، وہاں سوال اٹھانے کی ممانعت ہوتی ہے، اور تبدیلی کا مطلب کفر ہوتا ہے، جبکہ سائنسی کام حقائق کی بنیاد پر مسلسل تبدیل ہوتا رہتا ہے۔ یعنی ایک نظریہ جو مذہب کا ہے وہ مطلق اطاعت مانگتا ہے، جبکہ دوسرا نظریہ یعنی سائنس اپنے آپ پر ہی سوال اٹھا کر اپنا وجود قائم رکھتا ہے۔ یہ تو واقعی ایک بنیادی فرق ہے۔ جی ہاں، اور فرائیڈ یہ بھی مانتا ہے کہ سائنس ہر چیز کا جواب نہیں ہے۔ سائنس ہمیں وہ فوری نفسیاتی سکون نہیں دے سکتی جو یہ سوچ کر ملتا ہے کہ کوئی غیبی طاقت ہماری حفاظت کر رہی ہے۔ صحیح۔ وہ واضح کرتا ہے کہ ہمیں سائنس کی ان حدود کو بھی تسلیم کرنا ہوگا۔ یہ سمجھنا یقیناً ایک سراب ہوگا کہ جو سکون سائنس آج نہیں دے سکتی، وہ ہمیں زبردستی کہیں اور سے تلاش کرنا چاہیے۔ تو اس طویل گفتگو کے بعد اگر ہم اس گہرے مطالعے کو سمیٹنے کی کوشش کریں تو یہ واضح ہو جاتا ہے کہ فرائیڈ کی یہ تحریر محض مذہب پر تنقید نہیں ہے، بلکہ یہ انسانی ذہن کے ارتقاء کا ایک جامع خاکہ ہے۔ بالکل، اور اس کتاب کی اہمیت صرف اسی بحث تک محدود نہیں ہے۔ دی فیوچر آف این ایلیوژن نے انسانی نفسیات اور تہذیب کو سمجھنے میں ایک انتہائی گہرا اثر ڈالا ہے۔ ہاں، میں نے کہیں پڑھا تھا کہ اس کتاب نے فرائیڈ کی اگلی کتاب کی بنیاد رکھی تھی۔ جی، اس کتاب کی اشاعت نے فرائیڈ کو اپنے ان خیالات کو مزید وسعت دینے پر مجبور کیا، جس کے نتیجے میں اس کی اگلی اور سب سے مشہور کتاب منظر عام پر آئی، جس کا نام سویلائزیشن اینڈ اٹس ڈسکنٹینٹس ہے۔ اس میں اس نے انسانی جبلتوں اور تہذیبی پابندیوں کے درمیان موجود کشمکش کو مزید گہرائی میں بیان کیا ہے۔ یہ سفر جتنا کٹھن تھا اتنا ہی علم افروز بھی رہا ہے۔ کسی بھی عظیم مفکر کے خیالات کو پڑھنے کا مقصد ان سے مکمل اتفاق کرنا نہیں ہوتا، بلکہ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ ہمارے ذہن پر جمی ہوئی گرد کو صاف کرے۔ بالکل، اور فرائیڈ اس مقصد میں پوری طرح کامیاب نظر آتا ہے۔ ہمیں مائنڈ ورس کے اس معلوماتی سفر میں شامل ہونے پر سامعین کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کا یہ تجسس ہمیشہ برقرار رہے گا۔ جی بالکل۔ تو اس سے پہلے کہ ہم اپنی اس نشست کو ختم کریں، ایک ایسا خیال یا اس کا ایسا سوال موجود ہے جو انسان کو سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ فرائیڈ کا تو یہ ماننا تھا کہ جیسے جیسے سائنس کی روشنی پھیلے گی، انسان اس مذہب کے بچپن سے باہر آ جائے گا۔ جی، اس کی امید تو یہی تھی۔ لیکن اگر ہم آج کی دنیا کو دیکھیں، ایک ایسی دنیا جہاں ایک طرف ہم جدید ترین سائنس دریافت کر رہے ہیں اور دوسری طرف انہی انسانوں کے اندر گہرے مذہبی عقائد بھی پوری شدت اور قوت کے ساتھ موجود ہیں۔ یہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے۔
تو کیا ایسا نہیں لگتا کہ فرائیڈ نے انسانی ذہن کی اس پیچیدہ صلاحیت کو کم سمجھا تھا؟ وہ صلاحیت جس کے تحت ایک انسانی ذہن بے وقت دو متضاد حقیقتوں کو، یعنی سخت ترین سائنسی استدلال اور گہرے ترین مذہبی عقیدے کو اپنے اندر سمو سکتا ہے؟ کیا ہم آج بھی کسی سراب میں جی رہے ہیں، یا ہمارا ذہن فرائیڈ کے اندازوں سے کہیں زیادہ پیچیدہ ہے؟ اس بارے میں ضرور سوچئے گا۔